دنیا کے ہر کونے میں تلاش کر لو کون کس فن کا ماہر ہے، اس کو بلا کے اس سرزمین میں کہیں بھی رکھ دو، کوئی ضروری نہیں شکاگو میں۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ویلا پارک والے ویلا پارک کی سوچتے ہیں، بلکہ اور تو اور اپنے گھر کا ہی صرف سوچتے ہیں۔ شکاگو میں جو کسی گلی میں رہتا ہے وہ اپنی گلی میں اپنے گھر کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ تھنکنگ ہم کو بدلنی ہوگی۔ ہم اس سرزمین میں ہماری پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے کو سب سے پہلے کہتا ہوں، میں اگر سے شکاگو ایریا میں رہتا ہوں، مجھے صرف شکاگو ایریا کے لیے نہیں، مجھے امریکہ کے شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک مجھے سوچنا چاہیے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو سوچنا ہے۔ یہ فرسٹ جنریشن کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کی تھنکنگ اس طرح کی نہیں ہوگی تو ہمارا مستقبل اور فیوچر جو ہے بھیانک تاریخ، اس انداز میں ان کو سوچنا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے ہر کونے سے ماہرین کو لاؤ اور کہیں بھی جا کر وہ بیٹھ جائے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کل پھر کیا ہونے والا ہے ہم بلا سکتے ہی نہیں بلا سکتے، ہمیں معلوم نہیں، لیکن کل کو اگر نہ بلا سکے تو پھر ہم روئیں گے کہ اب کیا کریں، تو اللہ کو تو معلوم ہے۔ آپ کے رونے سے پر میں رحم کھا لوں گا، میرے رونے پر آپ رحم کھا لیں گے، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ رونا بے وقت کا ہے۔ اس بے وقت کے رونے پر کون ترس کھائے؟ فلا تأس علی القوم الکافرین، کہیں کو افسوس کرتے ہیں۔ تو اس واسطے یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو پرائرٹی دینی چاہیے جس کو نہیں دے رہے ہیں لوگ۔ اچھا آگے فرماتے کہ ووادع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذهب۔ آپ ان احادیث کو پڑھنے سے یہ سمجھیں گے علم سیکھنا بھی اہم، تو ظاہر ہے کہ سیکھنا جب اہم تو سکھلانے والے بھی تو ہوں، اس سے سکھلانے کی بھی تو اہمیت معلوم ہوتی ہے نا۔ اگر لوگوں کے پاس علم ہے اور وہ سکھلائیں نہیں، سیکھنے والے مارے پھرتے ہیں تو کہاں سے سیکھیں گے؟ اسی واسطے اسلام نے جہاں سیکھنے پر متوجہ کیا وہاں سکھلانے پر بھی متوجہ کیا، اور اس شخص کو بدترین بخیل قرار دیا کہ جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ سکھلاتا نہیں۔ وہ حدیث گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا تھا کہ انتم تبعون، کہ ان الناس لکم تبعون، لوگ تمہارے فالوور ہوں گے۔ سو جب تمہارے پاس آئیں دنیا کے مختلف حصوں سے تاکہ دین میں مہارت پیدا کریں، دین میں سمجھ حاصل کریں، تو جب تمہارے پاس آئیں ان کو اچھی باتیں کی وصیت کرو، تاکید کرو، مطلب علم سکھلاؤ۔ صحابہ کو تاکید کی۔ تو اگر سیکھنا ضروری تو سکھلانا بھی ضروری۔ جب دونوں باتیں ہیں تو جیسے سیکھنے کے کچھ آداب ہیں جو اس ملک میں کوئی نہیں جانتا، اسی طرح سے سکھلانے کے بھی آداب ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ سیکھنے کے آداب وہ کسی اور وقت بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یہاں سکھلانے کے آداب میں یہ بات ہے کہ یہ سکھلانے والے کو دیکھنا چاہیے کہ جس کو میں سکھلا رہا ہوں وہ کیا اس کی کیپیسٹی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب اپنے علم اور معرفت کی دریا بہائے جا رہے ہیں اور وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ بارش پتھر کے اوپر ہو رہی ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ٹکتا وہاں، وہ بہہ جائے گا سب۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ علم کا رکھنے والا نا اہل کے پاس، یعنی نا اہل جس کے اندر صلاحیت نہیں، اس کو خوب علم دینا، یہ ایسا ہے کہ جیسے خنزیر کے گلے میں موتی اور جواہرات اور سونا، یہ ساری چیزیں اس کے گلے میں ڈال دو، تو یہ تو ناقدری ہے۔ اس نے رسوا کیا ہے ان سب چیزوں کو۔ یہ سونے اور چاندی اور موتی اور جواہر جو ہیں یہ کسی خوبصورت انسان کے گلے کا ہار بنتے، یہ کہاں خنزیر اور سور کے گلے میں ڈال دیا۔ ٹھیک وہی مثال ہوگی اس انسان کی کہ جو نا اہل کو وہ علم دے رہا ہے۔ تو علم کتنا دینا، کس کو دینا، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اسی واسطے جو صحیح طور پر عالم ہوتے ہیں وہ اس پر نظر رکھتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ سوال کرتے ہیں، جواب دینے والا سمجھتا ہے اس سوال کا جواب کس طرح سے دینا ہے اور دینا بھی کہ نہیں دینا، اب لڑ رہے ہیں ہم نے سوال کیا کیوں نہیں دیا جواب۔ وہ جواب دینے والا سمجھ رہا ہے کہ نہیں اس سوال کا جواب مفید نہیں ہوگا۔ یہ ادب ہے سیکھنے کا۔ سیکھنے کا ادب یہ ہے کہ اگر اس میں فالو کرنا چاہیے سکھلانے والے کو، اپنا فالوور اس کو نہ بنائیں۔ یہاں قصہ کیا ہے، ٹیچر صاحب جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں شاگردوں کو،
جو شاگرد کی منشا ہوگی وہ ٹیچر صاحب کریں گے. یہ اس کا ادب نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ یہ فالوور ہے، اس کو فالو کرنا ہے، ٹیچر کو، استاذ کو، معلم کو. تو اگر کسی وقت موقع ہوا تو میں اس کے لیے میں نے کہا کہ دوسرے وقت میں بتلاؤں گا. بہرحال یہ کہ سکھلانے والے کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھنا کہ میں کس کو کیا سکھلا رہا ہوں، اور جو حقدار ہے اس کو نہ دینا برا ہے، اور جو نہ حقدار نہیں ہے، نہ اہل ہے، اس کو دینا برا ہے. دونوں باتیں بری ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ان کی ہے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن صمت ولا فقه في الدين. رواہ الترمذی. کتاب العلم چل رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں کسی منافق میں جمع نہیں ہوں گی. ایک بات ان میں سے ہو سکتی ہے، لیکن دونوں باتیں جمع ہو جائیں یہ منافق میں نہیں ہوگا. کیا؟ ایک تو حسن و سمت. حسن و سمت کہتے ہیں اچھے اخلاق کو، اچھی عادتوں کو، شریفانہ اخلاق. اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ فقہ فی الدین، یعنی دین کے اندر سمجھ. اور سمجھ کے لیے وہ باتیں یاد رکھیں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تفقہ کے تعلق سے. اتنی سمجھ پیدا ہو جائے دین کے تعلق سے کہ دین کے مزاج کو سمجھے، دین کے منشا کو سمجھے، اور ایسی مناسبت اس کو دین کے ساتھ ہو جائے کہ اس کے دماغ سے وہی بات نکلے اکثر و بیشتر کہ جو دین چاہتا ہے. اتنا وہ گیا اس کو مناسبت، اتنی مناسبت ہو جائے دین سے. یہ دراصل تفقہ فی الدین ہے. اسی واسطے واقعہ یہ ہے کہ یوں فقہا بہت سے ہوئے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو امام اعظم کہا جاتا ہے، اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ زمانے کے اعتبار سے بھی سب سے مقدم ہیں، پہلے آئے ہیں دوسرے ائمہ کے مقابلے میں. اور یہ کوئی اعظم ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ فقہ فی الدین کے اندر امام کا مقام بہت اونچا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت کا یہ اثر تھا کہ عراق ان کی زندگی میں، عراق اور کوفہ جو اس میں شامل تھا، کوفہ وغیرہ، عراق پورا انہی کی زندگی میں علوم دینیہ کا مرکز بن گیا تھا. جس کو فقہ حاصل کرنا ہے اس کو عراق کا سفر ضرور کرنا ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مالک ابن انس نہ ہوتے تو شافعی کو حدیث کا پتہ بھی نہ ہوتا. حالانکہ حدیث کا علم انہوں نے مکہ مکرمہ میں اور محدثین سے حاصل کیا تھا، لیکن صاحب معطا امام مالک ابن انس سے جو چند مہینے کی صحبت میں انہوں نے علم حدیث اور حدیث کے اندر جو مہارت حاصل کی ہے علم حدیث کے اندر، اس کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ مالک ابن انس نہ ہوتے تو شافعی کو حدیث کا پتہ بھی نہ ہوتا. ٹھیک اسی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام محمد نہ ہوتے، محمد ابن حسن شیبانی جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو اگر وہ نہ ہوتے تو شافعی کو تو فقہ کا کچھ ہوا بھی نہ لگتی. امام شافعی فقہ کے مستقل امام ہیں، لیکن اسی فقہ کے اندر وہ شاگرد ہیں امام محمد کے، اور امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. تو امام مالک سے پہلے علم حدیث حاصل کیا مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر، اور پھر امام مالک سے اجازت لی کہ مجھ کو اجازت دیجئے اب میں عراق جا کر کے وہاں کے فقہا سے میں علم سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ضرور، علم کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. تو امام مالک نے بھی اس کو ریئلائز کیا کہ واقعتاً عراق جو ہے وہ فقہ کے اندر مرکز بنا ہوا ہے ان کے زمانے میں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اس اعتبار سے بھی امام اعظم کہے جاتے ہیں کہ فقہ کے اندر ان کا مقام نہایت بلند ہے. کہ اور کیسے سمجھا جائے یہ تو ہوئے اس کے آثار، لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. بات اصل ان کے طریقہ کار کی تھی. فقہا کے اندر جو اختلاف ہوا ہے، امام مالک اور ہیں تو امام ابو حنیفہ کا فقہ اور ہے تو امام شافعی کا، دراصل جو پرنسپل بنائے گئے تھے حدیث سے مسائل کے نکالنے کے تعلق سے، ان پرنسپلز کے اندر اختلاف ہوا ہے. کسی نے کچھ اور پرنسپل بنایا، کسی نے اور، کسی نے اور. مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پرنسپل یہ تھا کہ اگر دو حدیثیں مختلف ہیں یا کئی حدیثیں مختلف ہیں تو وہ کون سی حدیث کو لیں گے؟ انہوں نے یہ پرنسپل بنایا کہ اس حدیث کو لوں گا کہ جس حدیث کے مطابق اہل مدینہ کا عمل ہو. ایک پرنسپل بنایا. اب باقی حدیثوں کو چھوڑ دیں گے چاہے کیسی بھی ہو حدیث، اس حدیث کو لیں گے اختلاف والی حدیثوں میں سے کہ جس کے مطابق گویا عمل ہے اہل مدینہ کا ان کے زمانے میں. اہل مدینہ کے عمل کا مطلب یہ نہیں ہمارا شمار نہیں، بلکہ یہ کہ لکھے پڑھے لوگوں کا عمل. تو اہل مدینہ، اور انہوں نے اس کو وجہ اس لیے قرار دیا کہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو مدینہ میں جو لوگ رہ گئے ان کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ واقف نہیں تھے اللہ کے رسول کے عمل سے. یہ انہوں نے ایک بات سمجھی اور ایک اصول بنا لیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مثلا پرنسپل یہ ہے کہ ہم یوں دیکھیں گے کہ حدیث مختلف اعتبار سے کون سی قوی ہے اور کون سی ضعیف ہے. قوی حدیث کو لے لیں گے، ضعیف کو چھوڑ دیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول یہ بنایا. تو ہر ایک الگ پرنسپل رہے، اسی وجہ سے اختلاف ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پرنسپل جو ہے وہ وہی دراصل بتلاتا ہے کہ وہاں فقہ پایا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پرنسپل یہ تھا ساری حدیثوں کو جمع کر لو اور ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر پہلے یوں سوچو، غور کرو کہ شریعت کا منشا اس سلسلے میں ہے کیا. شریعت کا منشا اگر معلوم ہو جائے تو اس پر جتنی حدیثیں فٹ بیٹھتی جائیں گی ان سب کو لے لیں گے، اور اگر جو کوشش کے باوجود نہیں فٹ بیٹھی اسے چھوڑ دیں گے. مثلا تھوڑی دیر کے لیے ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ حدیث قوی ہے کہ نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہو تو اول وقت نماز پڑھ لو. اول وقت افضل وقت ہے، ہر نماز کا اول وقت جو ہے وہ افضل وقت ہے. یہ حدیث قوی ہے. شوافع نے اصول بنا لیا کہ ہر نماز کو اول وقت پڑھو. فجر کی نماز ہے تو، ظہر کی نماز ہے تب، عصر کی نماز ہے تب، مغرب کی اور عشاء کی، سب تمام نمازیں جیسے ہی وقت شروع ہو افضل وقت وہی ہو سو پڑھ لو، اگرچہ وقت میں گنجائش ہے کافی. شوافع نے حدیث قوی دیکھی اور اس کو لے لیا. حنفیہ نے کیا کیا؟ حنفیہ نے دیکھا کہ شریعت کا منشا معلوم کرو کیا ہے. شریعت کا منشا معلوم ہوا جماعت کی نماز کے تعلق سے کثرت جماعت، کہ نمازی زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. یہ حنفیہ نے اور مسئلہ نکالا کہ تکثیر جماعت جو ہے وہ شریعت کو مطلوب ہے. لہذا ساری حدیثوں کو غور کر کے جب مسئلہ ان کے سمجھ میں آیا، اب انہوں نے یہ اصول مسئلہ بنا دیا، جو حدیث اس پر فٹ بیٹھ گئی، جو نہیں بیٹھی چھوٹ گئی. یہ ظاہر ہے کہ فقہ کی بات ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز کو دیر سے پڑھو. اسفار جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، خوب اجالا، خوب روشنی ہو جائے صبح کی، سورج نکلنے سے پہلے اس وقت نماز پڑھو. شوافع نے کہا غلط میں پڑھو، غین لام اور سین، غلط کہتے ہیں بالکل اول وقت فجر کا جو ہے اندھیرے. تو انہوں نے غلط میں پڑھنا ان کے ہاں افضل ہے. حنفیہ کے ہاں جو ہے اسفار کرنا جماعت کے لیے افضل ہے. کیوں؟ تکثیر جماعت مقصود ہے، مطلوب ہے شریعت کو، اور ظاہر ہے کہ جب آپ جلدی پڑھ لیں گے تو نمازی کم آئیں گے. ذرا دیر میں پڑھیں گے تو ہر ایک آ سکے گا جس کی دیر میں آنکھ کھلی رات کو دیر میں سونے کی وجہ سے. اس لیے انہوں نے افضل قرار دیا اسفار کو، غلط کو افضل نہیں قرار دیا. حالانکہ حدیث عام کیا ہے؟ اول وقت افضل ہے. اچھا، انہوں نے کون سی حدیث سے مسئلہ لیا؟ حدیث ایک موجود ہے، اگرچہ فجر کے لیے نہیں مگر حدیث ہے ظہر کے واسطے. ظہر کے لیے حدیث یہ ہے کہ ابرد الظہر فی الحر او کما قال علیہ السلام،
کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو گرمی کے موسم میں. امام ابو حنیفہ نے بس اسی حدیث کو پہ غور کیا. کیوں فرمایا آپ نے کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو؟ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ ظہر گرمی کے موسم میں لوگ جو ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہوئے ہچکچائیں گے. اگر دیر کر کے پڑھا گیا، ٹھنڈا ذرا ہو گیا وقت، تو زیادہ لوگ آئیں گے. اس سے منشا معلوم ہوتا ہے شریعت کا، کہ شریعت کا منشا نمازیوں کی کثرت ہے مسجد کے اندر. اس لیے انہوں نے جہاں جہاں یہ محسوس کیا کہ جن نمازوں کے اندر اول وقت پڑھنے سے نمازی کم ہوں گے، انہی نمازوں کے اندر انہوں نے دیر کو فضیلت قرار دیا، جیسے فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے. اور بقیہ نمازوں میں چونکہ یہ بات نہیں ہے، اس لیے مغرب کو کہا کہ اول وقت پڑھ لو. عشاء کے لیے بھی جو بھی کہا اس میں دیر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دیر کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے. ایک اعتبار سے مکروہ سے مراد وہ نہیں حرام، لیکن ناپسندیدہ، کیونکہ دیر ہونے میں خطرہ ہے کہ سو جائیں گے لوگ اور سو کر کے ان کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے گی. تو میں نے کہا کہ یہ امام ابو حنیفہ کا یہ انداز تھا. اچھا، پھر اس کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ اپنے ذہن پر اعتماد کرتے تھے، اصول یہ بنا کر صرف اپنے ذہن پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے 40 مختلف فن کے علماء کا ایک بورڈ بنا رکھا تھا. کوئی امام حدیث ہے تو کوئی امام ہسٹری ہے تو کوئی لغت عرب کا ماہر ہے اور کوئی شاعری کا ماہر ہے. ان سب کو جمع کر لیا تھا اپنے اس بورڈ کے اندر. ہر مسئلے کو اس بورڈ کے سامنے لاتے تھے. وہ بورڈ ساری حدیثوں میں، قرآن پاک میں غور و فکر کرتا تھا. بعض مسئلوں میں کئی دن بحث ہوا کرتی تھی. کئی دن کی بحثوں کے بعد وہ مسئلہ چھن کر آتا تھا، اور پھر اگر متفق ہے، متفق علیہ ہے، تو لکھا جاتا تھا کہ تمام سب کا اتفاق ہے. اگر اختلاف ہے تو اختلاف کس نے کیا اس کو بھی لکھا جاتا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، امام محمد کی رائے ہے، امام ظفر کی رائے ہے، امام ابو یوسف کی رائے ہے. مثلا جس نے جس رائے سے اتفاق کیا اس کو لکھ لیا، جس نے اختلاف کیا اس کو لکھ لیا. اتنی احتیاط بھی تھی، اور ساتھ کے ساتھ واقع یہ ہے کہ تفقہ فی الدین وہاں پایا جاتا ہے. تو اور یہی وجہ ہے کہ اگر مکمل فقہ دیکھنا ہو، مکمل سے مطلب زندگی کے ہر شعبے کا مسئلہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ حنفیہ کیا ملے گا، اوروں کیا نہیں ملے گا. مثلا عدالت، کورٹ کے دستور اور قانون حنفیہ کیا ہے. اصول فقہ تو امام شافعی نے مرتب کیے ہیں، لیکن جہاں تک فقہ کے مکمل ہونے کا تعلق ہے وہ حنفیہ کی پاس ہے. کورٹ کے تمام قوانین جو ہیں جس قدر تفصیل کے ساتھ حنفیہ نے مرتب کیے ہیں وہ اوروں کے یہاں نہیں ملتے. ظاہر ہے کہ یہ تفقہ کی بات تھی. تو بہرحال کہنا یہ تھا کہ منافق کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، ایک تو حسن اخلاق اور ایک دین کے اندر سمجھ. یہ دو چیزیں نہیں جمع ہوں گی. ہو سکتا ہے بہت اچھے اخلاق کا ہو تو پھر وہ دین کے اندر ماہر نہیں ہوگا. دین کے اندر اگر اس کی معلومات بہت زیادہ ہے وہ اچھے اخلاق نہ ہوں گے. اچھے اخلاق میں یہ بات بھی داخل ہے کہ خدا کا خوف اس کے دل میں ہو. یہ بات خوب یاد رکھیے، اس لیے کہ اخلاق کا تعلق دل سے ہے. دل میں خوف خدا نہیں تو سب سے بڑی بیماری تو یہ لگی ہوئی ہے. تو اخلاق حسن جب حدیث یا قرآن بولتا ہے اور شریعت بولتی ہے تو اس میں وہ ساری باتیں آتی ہیں کہ اکرام انسان بھی ہے، خوف خدا بھی ہے، فکر آخرت بھی ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ بھی ہے، سمجھ میں آیا، تکبر بھی نہیں ہے، غرور بھی نہیں. یہ ساری چیزیں اس نے اخلاق میں آ جاتی ہیں. یہ دو چیزیں ایک منافق کے اندر جمع نہیں ہوتی. معلوم ہوتا ہے ایک مومن مخلصی کے اندر یہ باتیں جمع ہوں گی. اس سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ جو اس کی بڑی اہمیت دیتے ہیں، صاحب فلانی صاحب کی تقریر تو بڑی فاضلانہ تھی، صاحب ان کی تقریر میں الفاظ تو بڑے زوردار تھے، اس کی بڑی ہماری اہمیت ہوتی ہے. صاحب انہوں نے بڑے بڑے مسائل گہرے بیان کیے. یہ کثرت معلومات تو ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک رہنمائی اور رہبری حاصل کرنے کا تعلق ہے اس کے لیے اس حدیث کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ مؤمن مخلص جو ہے اسی سے دراصل فیض حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں. وہ حسن اخلاق بھی ہوگا اس میں اور فقہ فی الدین بھی ہوگا. اور جس میں یہ دو باتیں نہیں ہیں، کچھ بھی ہو وہ دنیا کا کتنا بڑا بھی ہو، اس سے رہنمائی اور رہبری نہیں حاصل ہو سکتی دین کے معاملات میں. عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے حاصل کرنے میں نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ کر آ جائے. کسی کو 5 سال لگ رہے ہوں، کسی کو 10 سال لگ رہے ہوں، کسی کو 15 سال لگ رہے ہوں، وہ فی سبیل اللہ ہے، بس اللہ کے راستے میں ہے وہ. اب اللہ کے راستے میں جس کی زندگی گزر رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مقام کتنا اونچا ہے، کم سے کم اتنے عرصے کے لیے تو ہو ہی گیا. اور اگر وہ اس دوران مر گیا تو فی سبیل اللہ اس کی موت بھی ہو گئی. تو اور کاموں میں یوں کہیے کہ اس کا چونکہ وقت بہت مختصر، تو فی سبیل اللہ اس کی زندگی کا وقت بھی مختصر ہی لگ رہا ہے. اس میں علم کے سیکھنے میں کوئی وقت کی قید نہیں، جس کو یوں کہا کرتے ہیں کہ از من المہد الی اللحد، کہ پالنے سے لے کر کے مرتے دم تک آدمی علم سیکھ سکتا ہے، اپنے کو طالب علم بنا سکتا ہے. تو جو بھی شخص علم سیکھنے کے واسطے نکلے گا وہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں ہے، جب تک کہ وہ فارغ ہو کر اپنے گھر نہ لوٹ آئے. اس سے فضیلت معلوم ہوتی ایک طالب علم کی. وعن صخبرة الأزدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى، رواہ الترمذی. حضرت صخبر ازدی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم حاصل کیا یہ کام اس کا علم سیکھنا کفارہ ہو گیا گزشتہ کے واسطے. کن چیزوں کا؟ محدثین اس بارے میں کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں معاف ہو جائیں گے علم سیکھنے کی برکت سے. تو معلوم ہوا کہ علم سیکھنا بھی ایک نیکی ہے، علم سیکھنا ایک عبادت ہے. جب آدمی ایک نیکی کے اندر لگ جاتا ہے، ایک عبادت کے اندر لگ جاتا ہے، اس کام میں لگ جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ علم دین جو ہے وہ اسی طرح کا عمل ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، علم دین سیکھنا. وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. یشبع، شبع کہتے ہیں پیٹ بھرنے کو. کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا ایسے علم سے جس کو کہ وہ سن رہا ہے. خیر کا لفظ آیا، خیر سے مراد یہاں علم ہی لیا ہے سب نے، یعنی کیونکہ وہ علم سے بھر کر کوئی چیز خیر کی نہیں ہے، تو اس لیے حدیث میں اس کی صفت بیان کر دی گئی خیر، کہ خیر کی بات سے مومن کا تو پیٹ بھر ہی نہیں سکتا. جس کو وہ سن رہا ہے کبھی بھی نہیں اگتا آئے گا بس بھائی اور نہیں سنتے چلو اب تو تھک گئے، نہیں، وہ سیکھتا ہی چلا جائے گا، وہ سنتا ہی چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے. اور اس کی منزل کیا ہے؟ جنت. یہ مطلب کیا ہے؟ اس کو موت آ جائے، اس کی زندگی ختم ہو جائے، ورنہ جب تک زندہ ہے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس کتاب سے لے گا، اس کتاب سے لے گا، اس عالم سے لے گا، اس عالم سے لے گا، یہاں سے فارغ ہوگا وہاں جائے گا، غرض ہے کہ جہاں سے بھی اس کو خیر ملے گی وہاں جائے گا. یہی ایک مومن کی شان ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ہمارے یہاں شاید میں نے پہلے جو واقعہ سنا ہوگا، ہمارے یہاں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے زبردست عالم اور حافظ حدیث ان کو کہا جاتا تھا. تو آخر میں جب بیمار ہوئے اور کافی کمزوری اس میں ہو گئی تو معالجین نے کہا کہ آپ کے لیے مضر ہے کہ اب کتاب کا مطالعہ کریں. کچھ دن بغیر اس دماغی دباؤ کے اور محنت کے آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے. لیکن شاہ صاحب جو ہے اپنا لیٹے لیٹے مطالعہ کیے جانے تھے. بیٹھ کر ہو، جب بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے تکیے کے سہارے، اور نہیں تو لیٹے لیٹے مطالعہ. حکیم صاحب کو جب پتا چلے جب وہ آ کر تاکید کر جائیں کہ شاہ صاحب آپ کتاب کا مطالعہ کچھ دن کے لیے روک دیں، یہ دوائیں انشاءاللہ مفید ہوں گی. لیکن مطالعہ نہیں روک رہا ہے. آخر حکیم صاحب نے شاگردوں کو مقرر کر دیا شاہ صاحب کہ بھائی تم ذرا سا نگرانی کرو اور کتاب شاہ صاحب نہ مطالعہ کریں، یہ دوائیں اثر نہیں کر رہی ہیں. ایک روز حکیم صاحب بغیر اطلاع کے وارد ہوئے اور شاہ صاحب جو ہے وہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. جو لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب آ گئے، جو سنا تھا وہ کتاب بند کر کے رکھ دی. تو حکیم صاحب نے دیکھ لیا کہ کتاب دیکھ رہے تھے حضرت، تو آ کر بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت میں نے کئی مرتبہ عرض کیا دوائیں جو ہیں بہت ہی مؤثر میں دے رہا ہوں،
ان کا کبھی اثر ہو چکا ہوتا اللہ کے فضل سے، مگر یہ کہ پرہیز کی ضرورت ہے اور وہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ دن کے لیے مطالعے کو موقوف فرما دیں۔ تو شاہ صاحب نے اس پر فرمایا کہ حکیم صاحب آپ جانتے ہیں کچھ بیماریاں وہ ہیں کہ جن کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور کچھ بیماریاں آپ کے نزدیک بھی وہ ہیں جو لا علاج ہیں، جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میرے اندر کچھ بیماریاں تو وہ ہیں کہ جن کا علاج ہو سکتا ہے، وہ آپ علاج کر رہے ہیں، یہ وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا، یہ وہ مجھے بیماری لگی ہوئی ہے مطالعہ کرنے کی۔ ظاہر ہے کہ جو بستر مرض پہ پڑا ہوا ہے اس کو چین ہی نہیں آتی جب تک مطالعہ نہ کرے۔ یہی ہے وہ ایک مومن کی شان کہ لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهى الجنہ، کہ جب تک کہ اس کی جنت جو منتہا ہے، اس کی منزل ہے، وہاں تک نہ پہنچ جائے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا خیر سے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القیامة بلجام من نار۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا، علم کی کوئی بات پوچھی گئی جس کو وہ جانتا ہے، پھر اس نے اس کو چھپایا، بتلایا نہیں، جواب نہیں دیا، فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن جہنم کے لگاموں میں سے ایک لگام اس کے منہ کو پہنائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امانت تھی اس کے پاس اللہ کی طرف سے، یہ علم ایک امانت ہے۔ تو مستحق جو آیا اس امانت کا حقدار اس کو نہیں دے رہا ہے، تو اور چیزوں کا اگر خیانت کی، اگر وہ جرم ہے تو یہ تو بہت بڑی امانت ہے، اس کے اندر جرم بھی اس کے اندر خیانت بھی سب سے بڑا جرم ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی لگاموں میں سے ایک لگام دی جائے گی، اور چونکہ سزا بالمثل ہے تو منہ سے بولنے کا کام تھا اور اسی میں اس نے کوتاہی کی، منہ ہی کو سزا ملے گی کہ اس کو آگ کا ایک لگام اس کے منہ کو پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس إليه ادخله الله النار۔ جہاں علم کے سیکھنے اور سکھلانے کی فضیلت حدیثوں میں بیان کی گئی ہے جس کو آپ سن چکے ہیں، وہیں علم کو حاصل کرنے کی غرض یہ بھی حدیث بتلاتی ہے کہ کیا ہونی چاہیے۔ علم حاصل کرنے کی غرض یہ ہو کہ اپنے علم میں اضافہ ہو، اس لیے کہ علم شے بہ از جہل سے، کسی چیز کا علم حاصل کرنا اور حاصل ہونا بہتر ہے اس سے ناواقف ہونے کے مقابلے میں۔ تو خود علم اپنی جگہ ایک نعمت ہے، تو علم حاصل ہو اس لیے کہ علم خود حاصل کرنے کی چیز ہے۔ دوسری غرض اس سے یہ ہے کہ اپنے عمل کی اصلاح ہو، اور ان سب سے اوپر جو اس کی غرض ہے وہ یہ کہ اللہ راضی ہو۔ ان غرضوں سے کے تحت علم سیکھنا تو درست، اس کے علاوہ اگر کوئی اور غرض ہے تو پھر یہ علم سیکھنا مصیبت بن جاتا ہے۔ اسی کو یہاں فرما رہے ہیں کہ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے علماء سے جھگڑا کرے، کتاب میں مسئلہ تلاش کر رہے ہیں، خوب دیکھ رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اب جا کے لڑیں گے، تو یہ غرض فاسد ہے۔ علم کے حاصل کرنے کی، کسی مسئلے کا علم حاصل کرنا، کسی واقعے کا علم حاصل کرنا، تو یہ غلط ہے۔ اول یماری به السفہاء، یہ بے وقوفوں کو شک میں ڈال دے۔ جن بے وقوفوں سے مراد یہ نہیں کہ جو دیوانے ہیں، وہ مراد ہے کہ جو بیچارے سادہ لو ہیں،
کم علم ہیں وہ دین کے اندر بے وقوف سمجھے جائیں گے، تو ان بے وقوفوں کو جن کے پاس اتنی نالج نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے کہ صحیح کو غلط سے الگ کر سکیں، ان کو شک میں مبتلا کر دیں. تو یہ اس غلط سے سیکھنا. او یصرف به وجوہ الناس الیہ، یا اس واسطے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے کہ صاحب میں دیکھو کتنا بڑا عالم ہو گیا، میری باتیں کتنی بڑی وزندار ہوتی ہیں. یہ غرض. فرمایا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ تینوں غرضیں غلط ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کو جہنم میں داخل کرے گا جو ان غرضوں سے علم سیکھے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم سیکھا، وہ علم کہ جس سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، مراد اس سے علم دین، علم دنیا نہیں. مما یبتغى به وجه اللہ کے معنی یہ ہے کہ وہ علم جو اللہ کے لیے سیکھا جائے، جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں. اس علم کو کس لیے سیکھا؟ تاکہ دنیا کا سامان اس کے ذریعے سے حاصل کر سکے. فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. معلوم ہوا کہ علم بس وہی تین غرضیں ہیں. ایک تو علم اس لیے کہ وہ سیکھنے کی چیز ہے، اس لیے سیکھے، اور ایک اس لیے سیکھے کہ اس سے عمل درست ہوگا، اور تیسری بات یہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے. ان غرضوں کے علاوہ کوئی بھی دوسری غرض ہوگی وہ غلط ہو جائے گی، اور اس صورت میں بجائے اس کے کہ اس کو اجر ملے، جہاں اب عبادت جو قرار دیا گیا علم کے سیکھنے کو، یہ اور عذاب کا سبب بن جائے گا. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يضل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواہ الشافعی والبیہقی فی المدخل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کا چہرہ روشن کر دے. ایک دعائیہ لفظ، جیسے اردو میں بھی محاورے ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ میں اسے خوشی عطا فرمائے. اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے کہ جس نے میری بات کو سنا، پھر اس کو محفوظ کر لیا، یاد کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا، اور ووعاہا خوب اچھی طرح ذہن نشین اس کو کیا، یعنی توجہ کے ساتھ اس کو سنا، پورے ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو جگہ دی دل میں، واداہا اور اس کا حق بھی ادا کر دیا. حق ادا کرنے کے معنی کیا ہیں؟ حق ادا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک بھی وہ بات پہنچائے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا حق جو ہر انسان پر آتا ہے کہ جتنا خود سے ہو سکے عمل کرے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائے، اس خیر کو پھیلائے. فرمایا کہ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے فقہ کے سنبھالنے والے، یعنی جنہوں نے فقہ حاصل کر لیا، علم دین حاصل کر لیا، تو ضروری نہیں کہ وہ خود بھی سمجھدار ہوں. غیر فقیہ یعنی کیا مطلب؟ حدیث تو یاد کر لی، لیکن اس حدیث سے کیا مسائل نکلتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر یاد کرنے والا اس سے وہ فائدے حاصل کر سکے. تو تم اپنے تک کیوں رکھتے ہو؟ دوسروں تک پہنچا دو. کیوں؟ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جس نے حاصل کیا اس کے پاس اتنی سمجھ نہیں، لیکن دوسرے آدمی کے پاس سمجھ زیادہ ہے. یہ اس حدیث کو دوسروں تک پہنچا دو تاکہ وہ اس سے مسائل نکال سکے، اس لیے کہ عقل جو ہے وہ سب کی یکساں نہیں ہوتی ہے. اسی بات پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک تو یہ کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم جو حدیث کی روایت کرتے ہیں، ان روایتیں تو ان کی لے لی گئی، محدثین نے ان کو لیا ہے اس لیے کہ صحابی ہونا کافی ہے، لیکن جہاں تک ان کے اپنے فتوے کا تعلق ہے، فتویٰ ہر ایک صحابی کا نہیں قبول کرتے محدثین اور فقہا،
بلکہ انہی کا قبول کرتے ہیں کہ جن کو فقہائے صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ افقہ ہیں، وہ زیادہ سمجھدار ہیں۔ حدیثیں ان کے پاس بھی ہیں، حدیث ایک ایسے صحابی کے پاس بھی ہے کہ جو فقیہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ صحابہ کے جن کو فقہا کہا جاتا ہے ان کی رائے جو ہے شریعت میں بڑی معتبر مانی گئی، فقہا نے ان کی رائے، مثلا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ اور معاذ ابن جبل، ابو موسیٰ اشعری، یہ وہ حضرات ہیں کہ اگر یہ کوئی رائے دیتے ہیں تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ان کے زمانے میں اس کو تسلیم کرتے ہیں اور فقہا بھی بعد میں اس کو۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ ہے کہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اسمعوا اطیعوا، سنو اور بات مانو، ایک نے کھڑے ہو کر ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہ جب تک کہ آپ اس بات کو واضح نہ کر دیں کہ آپ کے بدن کے اوپر یہ 2 چادریں کہاں سے آ گئیں، یہ مال غنیمت کی چادریں ہیں، ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی، آپ کے پاس کیسے 2 ہو گئی؟ تو آپ پہلے اس کو صاف کیجئے، تب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا جو وہیں بیٹھے تھے کہ جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ ایک چادر امیر المومنین کو ملی تھی، ایک مجھے ملی تھی۔ امیر المومنین کے پاس کپڑے نہیں تھے، میں نے اپنی چادر ان کو دے دی، تو اس طرح سے ایک ان کی دو چادریں ان کے پاس ہیں، اوپر ایک اور رکھی، ایک کو لنگی بنا رکھا انہوں نے۔ تب لوگوں نے کہا اچھا اب کو ہم سنیں گے۔ تو امیر المومنین کا جب یہ عالم کہ وہ کہہ رہے ہیں سنو، ان کو نہیں سنتے، پہلے بات واضح کیجئے، تو امیر المومنین کو وہ غصہ نہیں آیا، کسی نے ان پہ درہ نہیں مارا۔ درے کہاں مارتے ہیں عمر؟ کہ جہاں متعین طور پر یہ بات معلوم ہو کہ لوگ غلطی کر رہے ہیں، تو پھر ان کو درہ مارنے کو لوگ جو ہے خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ مہر کی رقم بہت زیادہ مقرر کرنے لگے، غلط ہے، مہر کی رقم جو ہے بس اس سے زیادہ بڑھنے نہ پائے۔ ایک بوڑھی آئی، انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں یہ متعین کرنے والے؟ قرآن شریف میں تو آزادی دی ہے اور آپ جو ہیں اس میں پابندی لگا رہے ہیں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے یہ بات، تو اگر کوئی مسئلہ صحیح بتلائے تو حضرت عمر خاموش ہو جاتے تھے، لیکن تراویح کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے کسی نے چوں نہیں کی بلکہ سب نے عمل کیا۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ دراصل ان کے فقیہ ہونے کی حیثیت سے لوگوں نے ان کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کیا اور اس کو قبول کیا، محض اس لیے نہیں کہ ان کے ہاتھ میں درہ رہتا تھا، جیسے بعض اورینٹلسٹ جو ہیں ان کی تصویر پیش کرتے ہیں کہ دلی میں ایک صاحب سے پتہ نہیں وہ ابھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے مضامین آتے تھے ایک زمانے میں، وہ میں نے پڑھے ہیں ان کے مضامین تھے، وہ مسلمان اگر وہ زندہ ہیں تو ہیں، اور اگر انتقال ہو گیا وہ تھے کا لفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو اورینٹلسٹ کی کتابوں سے جو علم سیکھتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ان کے پاس تھا۔ تو وہ کہا کرتے تھے عمر وہی ہیں جن کے ہاتھ میں ہر وقت درہ رہا کرتا تھا اور جا بے جا مار دیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ تصویر ہے جو اورینٹلسٹ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی معاذ اللہ یہ صورت نہیں تھی، ایسا ہوتا تو وہ اتنے طویل عرصے تک امیر المومنین بن کر رہتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں جس قوم کے اندر یہ بات تھی کہ اگر یہ اختلاف ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کو غلط کہنے سے نہیں روکے، جن کے اندر حق پسندی اتنی تھی وہ بلا عمر ابن الخطاب کو چھوڑ سکتے تھے کہ جا اور بے جا درے مارتے پھر رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر جہاں غلطی ہوتی تھی وہ مارتے تھے اور جہاں اپنی غلطی ہوتی تھی اپنی گردن جھکاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو بات اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جن کو فقہائے صحابہ کہا جاتا ہے تو ان کے فتووں کو لوگ قبول کرتے تھے، اور فقہاء نے بھی بعض نے انہی کے فتووں کو قبول کیا ہے بحیثیت فتوے کے۔ اس لیے اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ لوگ حدیثیں سیکھ کر اپنے پاس نہ رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اتنے مسائل نہ نکال سکیں کہ جتنے دوسرے لوگ نکال سکتے ہیں، اس لیے اس حدیثوں کو دوسروں تک پہنچا دو۔ اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر کسی مسلمان کے دل کھوٹا نہیں ہوگا اگر وہ 3 چیزیں پائی جائیں۔ ایک تو اللہ کے واسطے عمل کے اندر اخلاص کا ہونا،
دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور نصیحت کا معاملہ کرنا، اور تیسری چیز جماعت کے ساتھ اپنا جوڑ قائم رکھنا، لزوم جماعتہم، جماعت سے الگ جو ہے اپنا راستہ نہیں بنانا، بلکہ جو جماعت مسلمانوں کی ہے اس میں اپنے آپ کو ان سے جوڑ کر رکھنا۔ ایک عجیب دلیل دی ہے، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، اس لیے کہ جماعت کی دعائیں جو ہیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے رکھتی ہیں۔ اللہ تعالی جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، فاسق بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، کم علم بھی ہوں گے، جاہل بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو اللہ کو محبوب ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو اتنا محبوب نہیں ہیں۔ لیکن وہ جماعت جب مل کر کے دعا کر رہی ہے، اب اگر اس میں ایک شخص جو ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ بھی وہی دعا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اور لوگ ہیں وہ بھی مل کر دعا کر رہے ہیں، کیسے اللہ میاں ایک کی دعا کو قبول کریں گے ان 50 آدمیوں کے اندر سے؟ سب کی دعا قبول ہوگی۔ جب سب مل کر ایک چیز کو مانگ رہے ہیں اللہ سے تو اللہ دیں گے، تو سب کو دیں گے۔ اس واسطے جماعت جو ہے اس میں خیر اور برکت ہے کہ جماعت کے ساتھ کمزور بھی لگ کر جو ہے وہ اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر انڈیویجل رہے گا اس پر اپنی رسپانسبلٹی ہوگی، وہ پہنچے کہ نہ پہنچے منزل تک، لیکن جماعت کے ساتھ رہنے میں فائدہ یہ ہے کہ کمزور بھی گھسرتے گھسرتے جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں منزل تک۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، جماعت کی دعائیں جو ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیرے رکھتی ہیں۔ اسی کو حدیث میں دوسرے کا فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ کا مطلب اللہ کی تائید اور نصرت، وہ انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہوتی، جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جماعت سے اپنا تعلق ختم کرنے کا مطلب اللہ کی مدد سے اپنے کو الگ کر لینا ہے۔ اس لیے جو مسلمان جماعت کے ساتھ جڑا رہے گا اس کا دل بھی کبھی کھوٹا نہیں ہوگا۔ الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ کتاب العلم چل رہا ہے، تو جہاں علم سیکھنے اور سکھلانے کی فضیلت آئی ہے وہاں اس تعلق سے کچھ آداب بھی بیان ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں بات کرنے سے بچو، الا یہ کہ تمہیں اس کا علم ہو۔ میرے تعلق سے کوئی بات مت کہو جب تک کہ تمہیں اس کا علم نہ ہو کہ یہ بات صحیح ہے۔ مطلب یہ ہوا کیوں؟ فمن کذب علی متعمدا، جس نے میرے تعلق سے جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حدیث کے معاملے میں اسی وجہ سے محدثین نے بہت زیادہ احتیاط کی کہ آپ کے تعلق سے کوئی بات ایسی نہ ہم کہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین سے یہ معلوم نہ ہو کہ بے شک آپ نے فرمائی، بے شک آپ نے یہ عمل کیا۔ تو یہ محدثین نے اسی لیے احتیاط کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں معلوم، مگر اس کے باوجود حدیث کس درجے کی ہے وہ متعین طور پر معلوم ہو سکتی ہے کہ بھئی حدیث کمزور درجے کی ہے اپنے سند کے اعتبار سے اور یا مضبوط درجے کی ہے، تو بجا اس کی یہ کہ چھان پچھوڑ کی گئی احادیث کے سلسلے میں تاکہ بات جو صحیح ہے وہ صحیح رہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ تو حدیث کے تعلق سے ہوا۔ اب رہ گیا قرآن کے بارے میں ظاہر ہے کہ کوئی شخص یوں تو نہیں کہہ سکتا قرآن شریف کی یہ آیت ہے اور وہ قرآن کی آیت نہ ہو، اس لیے کہ وہ مسئلہ تو چلنے والا نہیں۔ ہاں، قرآن کی تفسیر اور تشریح کوئی شخص ایسی کر سکتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو۔
تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کے سلسلے میں اپنی رائے سے کچھ کہا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو قرآن پاک کے سلسلے میں بھی اپنی رائے کو دخل نہیں دے سکتا. سند سے بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ بات قرآن کے سلسلے میں حدیث میں یہ آیا، یہ کہ ائمہ مجتہدین نے اس سے یہ مسئلہ نکالا. اور ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک ائمہ مجتہدین جو ہیں وہ اس اعتبار سے قرآن کے سلسلے میں حجت ہیں کہ ان کے پاس قرآن پاک کا اور احادیث کا صحیح علم ہے. وہ رائے ان کی اپنی رائے نہیں ہے. اگرچہ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ قال ابو حنیفہ و قال امام شافعی و قال امام احمد بن حنبل، ہم یوں ہی کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا اپنی رائے سے کہا، بلکہ قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے اور قرآن اور حدیث کے منشا کو سمجھ کر تب انہوں نے وہ بات کہی ہے. تو وہ دراصل وہ قرآن کی بات ہے اور حدیث کی بات ہے، ان کی اپنی رائے نہیں ہے. آگے اس دوسری حدیث میں اس سے زیادہ واضح بات ہے. وعن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ. جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن کے بارے میں قرآن کے تعلق سے کوئی بات کہی، اگر صحیح بھی ہو گیا، اگر اس کی رائے صحیح بھی نکل گئی تب بھی غلطی کی اس نے، فقد اخطأ. کیونکہ آج اس نے صحیح کی کل کو غلطی کر سکتا. رائے تو رائے ہے، اس لیے رائے زنی کا سوال پیدا نہیں ہوتا قرآن شریف کے سلسلے میں. قرآن کے تعلق سے بس اتنی ہی بات معتبر ہے کہ کیا بات کہی گئی ہے اس قرآن کی اس آیت کے تعلق سے. اسی بات سے آخر مفسرین عرب کے لوگ بھی تو رہے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن کے معنی اور مطلب جو ہے جو ان کے سمجھ میں آئے وہ نہیں بیان کیے. وہ وہی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا مطلب یہ بتلایا، عبداللہ بن عباس نے یہ مطلب بتلایا، حدیث میں اس کا یہ معنی بتلایا گیا، یہی نقل کرتے ہیں. اپنی رائے نہیں دیتے. تمام مفسرین اوپر سے نقل کرتے چلے آتے ہیں. وہی ہماری بھی ذمہ داری ہے اپنی رائے دینا قرآن کے. بھائی ہماری سمجھ میں تو قرآن کا مسئلہ یوں آ رہا، ہماری سمجھ ہی کیا ہے قرآن کے سلسلے میں. ہمیں اپنی سمجھ نہیں دیکھنی ہے بلکہ یہ کہ کیا قرآن شریف کے سلسلے میں اوپر سے نقل ہوا ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے معاملے میں جھگڑا کرنا کفر ہے. کیا مطلب جھگڑا کرنا؟ یہ کہ اپنی رائے دینا اور اپنی رائے پر اصرار کرنا اور قرآن کی بارے میں شک اور شبہ پیدا کرنا قرآن کے کسی مسئلے کے تعلق سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کفر تک آدمی کو پہنچاتی ہیں. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فقولوه إلى عالمه. عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کے بارے میں سنا کہ وہ قرآن کے سلسلے میں اختلاف کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ نہیں قرآن میں تو یوں ہے، کوئی کہتا ہے نہیں قرآن میں تو یہ ہے، قرآن کا منشا تو یہ ہے، قرآن میں اس مسئلے کے تعلق سے یوں ہے، غرض ہے کہ اس طرح کے اختلاف کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ انہی مصیبتوں سے ہلاک ہوئے ہیں. انہوں نے اللہ کی کتاب کو ایک دوسرے کے مقابل میں، ایک حصے کو دوسرے حصے کے مقابل میں لا کر کھڑا کیا. یعنی ایک جگہ کوئی بات ہے تو دوسرے کا کہا نہیں یہ غلط ہے اس لیے کہ دوسرے کا یہ موجود ہے. سمجھے؟ حالانکہ ایک جگہ جو مسئلہ موجود ہے وہ واضح ہے، کلیئر ہے، لیکن اس کو نہ مانتے ہوئے کہتے نہیں قرآن شریف میں یا اللہ کی کتاب میں فلاں جگہ تو یوں ہے. میں کہ یہ تکذیب کی انہوں نے ایک جگہ کے ذریعے سے دوسری جگہ کی، اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. حالانکہ اللہ کی کتاب اتری ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے، لہذا بعض حصے کے ذریعے سے بعض حصے کی تکذیب مت کرو. اب اگر تم کچھ جانتے ہو تو کہو اور نہیں جانتے تو اس کے عالم جو ہیں علماء ان کے سپرد کر دو. یہ نہیں کہ نہیں صاحب ہم نہیں جاتے، ہمارے پاس بھی تو عقل ہے، ہم خود ہی نکال کے لائیں گے، مسئلہ غلط ہے. وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انزل القرآن على 7 أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن 7 حرفوں پر اتارا گیا ہے. 7 حرف کے معنی کیا ہیں؟ یہ مشہور حدیث ہے، اور اس 7 احرف 7 حرفوں پر قرآن اتارا گیا، اس پر محدثین نے بہت کلام کیا ہے. میں ظاہر ہے کہ ان سب کو تو یہاں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن جو بات مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے اور جو صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن پاک میں 7 لغتوں پر تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ 7 لغت کا مطلب سمجھ رہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہیں ڈکشنری نہیں، زبانوں کا تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. ہاں تو 7 زبان، عربی زبان کی 7 قسموں پر، میں یوں کہہ سکتا ہوں عربی زبان کے 7 قسموں پر جو ہے وہ قرآن اترا ہے. یہ ہے 7 احرف کے معنی. وہ 7 کون سی تھیں؟ اور وہ سب کے سب اپنی فصاحت اور اعلی درجے ہونے میں یکساں تھیں. سمجھ میں آیا؟ وہ 7 لغتیں جو کہلاتی تھیں وہ ہے قریش اور قبیلہ طے، قبیلہ حوازن، اسی طرح سے اہل یمن اور قبیلہ ثقیف، قبیلہ حذیل، قبیلہ بنی تمیم. یہ 7 قبیلے ہیں کہ جن کے عربی زبان کو بڑی اسٹینڈرڈ کی زبان سمجھا جاتا تھا. تو قرآن پاک انہی 7 قبائل کی زبان پر اترا ہے. اسی واسطے بعض جگہ قرآن پاک میں یا پروننسیشن کا فرق ہے. قرآن پاک میں آپ نے بعض قاریوں سے سنا ہوگا، مثلا کوئی پڑھتا ہے کہ وضحا تو کوئی پڑھتا ہے وضحے، کوئی پڑھتا ہے وضحے. یہ پروننسیشن کا فرق ہے، اور بالکل یہ قرآن ہے، بشرطے کہ وہ صحیح طور پر روایت سے ہم تک وہ بات پہنچی ہو. یہ نہیں کہ اپنے ہم اس میں جو ہے اپنی جس طرح چاہے بھی ہم ادا کر لیں. ٹھیک جس طرح سے روایت ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت دی ہے. ایک موقع پر 2 صحابی میں آپس میں جھگڑا ہوا اور وہ سورہ فرقان کی آیت تلاوت کر رہے تھے. دوسرے صحابی نے کہا کہ یہ تو غلط پڑھ رہے تم، اس طرح نہیں ہوتا، میں نے تو اس طرح سنا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں. دونوں جھگڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، یہ قرآن شریف کو غلط پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا پڑھو. اس نے پڑھا اپنے انداز میں. آپ نے پھر دوسرے سے فرمایا تم پڑھو، تو اس نے بھی پڑھا اپنے انداز میں. آپ نے فرمایا تم دونوں صحیح پڑھ رہے. تو روایت میں آتا ہے کہ جو صحابی شکایت لے کر گئے تھے ان کے دل میں ذرا شک پیدا ہوا، یہ کیا بات ہے، میں نے پڑھا تو مجھے بھی صحیح کہہ دیا، اس نے پڑھا تو اس کو بھی صحیح کہہ دیا. یہ ذرا شک پیدا ہوا. آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا یہ، تو اس کے دل سے وہ شک دور ہو گیا جو شک پیدا ہوا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو دلیل سے نہیں سمجھائی جا سکتی. سمجھ میں آیا؟ وہ اللہ کی توفیق سے سمجھ میں آ جائے تو آ جائے. بعض دفعہ اسی کو کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں تصرف. یہ تصرف ہوتا ہے. نبی سے بڑھ کر کون تصرف کر سکتا ہے احوال میں؟ اگر اولیاء اللہ کو اور اللہ کے خاص بندوں کو یہ قوت حاصل ہے کہ وہ اپنی ذہنی توجہ سے کچھ حالات میں کوئی تبدیلی لا سکیں، اس کو یہ تصرف کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ نبی کو بھی اس سے بڑھ کر یہ کمال ہوگا. میں نے شاید اس موضوع پر پہلے بھی بولا تھا اور میں نے کہا تھا اس پہ کوئی تعجب نہ کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے تصرف کرنے کی، یہ ان میں کہاں سے آ گئی. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسمرزم ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو ایک تصرف ہوتا ہے. مسمرزم، انسان اپنی دماغی طاقت کو اتنا اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے خاص قسم کی پریکٹس اور ایکسرسائز کے ذریعے سے کہ وہ اپنی دماغ کی توجہ اگر ڈالے تو جو وہ چاہ رہا ہے وہ اس کے مطابق وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ میرے سامنے مائک رکھا ہوا ہے. مسمرزم کو جس کی پریکٹس ہو جائے اس میں اس کے اندر یہ ملکہ اور قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اس پر نظر جمائے
تو یہ مائک جو ٹیبل پر رکھا ہوا ہے یہ ہوا میں معلق ہو جائے گا، بالکل دیکھنے والے دیکھیں گے کہ معلق ہو گیا، اور یہ بھی نہیں کہ نظر بندی ہے بلکہ حقیقتاً یہ صورت ہو جائے گی۔ یہ ایک فن ہے مسمرزم، اور اس کو آج بھی ساری دنیا اور سائنٹسٹ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک فن ہے، ضرور اس کا وجود ہے۔ تو اگر انسان اور پھر جہاں تک اس مسمرزم کا تعلق ہے، اس کا کوئی کنیکشن حق اور باطل سے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اہل حق تو یہ کر سکتے ہیں اور اہل باطل نہیں کر سکتے۔ کافر اور مشرک بھی اگر مسمرزم حاصل کرنا چاہے تو ظاہر ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک دماغ کی ایک پریکٹس ہے اور ایکسرسائز ہے، اس کے نتیجے میں ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دنیا میں یہ کھیل اس طرح کھیلا جا سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو تصرف کہیں گے، تو کیا اولیاء اللہ میں جن کے قلب اور جن کے دماغ جو ہیں وہ اپنی ریاضتوں اور مجاہدوں سے صاف ستھرے ہو جائیں، وہ اپنی توجہ باطن سے اگر کوئی تصرف کرنا چاہیں تو کیسے سمجھ میں آئے کہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ آپ نے کئی موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ وہ شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تو وہ شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہ آپ نے فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں مگر میرا نفس، بس اتنا کہہ کے رک گئے، یعنی میری ذات۔ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ عام محدثین نے اس کے معنی سمجھے کہ مگر میری ذات سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہو رہا ہے میرے دل میں۔ خیر اس کی تفصیل میں بعد میں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا کہ تیرے نفس سے بھی زیادہ، یعنی تیری ذات سے بھی زیادہ محبوب۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں آپ میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو یہ آپ کے ہاتھ مارنے کا یہ اثر ہوا، تصرف ہوا۔ اگر اس حدیث کو اس معنی میں لیا جائے کہ مگر میری ذات کے معنی یہ ہے کہ میری ذات سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں، ایک کیفیت تھی اپنی، اس کو بیان کر دیا انہوں نے، ایک کمزوری تھی جس کو چھپایا نہیں۔ ڈاکٹر کے سامنے اگر مریض اپنے مرض کو چھپائے گا اپنا نقصان کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طبیب روحانی ہیں، روحانی امراض کا آپ علاج کرتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے روحانی مریض جائے اور تکلف سے کام لے تو اپنا ہی نقصان ہوگا۔ حضرت عمر نے اپنی کمزوری کو ظاہر کر دیا اور اس کا علاج وہاں ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ وہ ہاتھ مارنے کا یہ اثر ہوا کہ سینے پر ہاتھ مارا اور وہ کدورت دور ہو گئی، ظاہر کے تصرف ہے۔ اور لیکن میں نے کہا کہ میں اس حدیث کے ایک اور معنی بھی جو ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی بتلائے، اور وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو یوں کہا مگر میرا نفس، اس کے یہ معنی نہیں کہ میرے نفس سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں، یہ معنی نہیں، بلکہ یہ کہ میرا نفس کہہ کے رک گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نفس کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں آپ ہی سے سننا چاہتا ہوں، سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو چنانچہ آپ نے فرما دیا کہ تیرے نفس سے بھی زیادہ محبوب۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے نفس سے بھی آپ زیادہ محبوب۔ گویا یوں کہیے کہ ایک محبوب، ایک محبت کرنے والا اپنی محبت کے ایک خاص درجے کی تصدیق محبوب کی زبان سے کرانا چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں ابھی؟ اور یہ ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی لذیذ چیز ہے کہ محبت کرنے والا اپنی محبت کی تصدیق محبوب سے کرا لے، سمجھ میں آیا؟ یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ اسی کو میں قرآن پاک کی ایک آیت جو آئی ہے بہت مشہور، جس کو آپ حضرات تقریروں میں بھی سنتے رہے ہوں گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ کہہ دیجئے ایک پیغمبر کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کو محبوب رکھتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یعنی پیغمبر کی۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یوں نہیں فرمایا کہ تم محبت میں سچے ہو جاؤ گے، تمہارا دعوی محبت سچا ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ بہت بڑی بات فرمائی، فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہو گیا کہ محبت کرنے والے تو پہلے بندے تھے، اب اور محبوب کون ہوا؟ اللہ ہوا۔
محبوب نے محبت کرنے والے کی محبت کی اس طرح تصدیق کی کہ تم بھی ہمارے یہاں محبوب ہو گئے. یہ بہت اونچا درجہ ہے کہ محبوب خود محب بن جائے. سمجھ میں آیا؟ محبوب خود محبت کرنے والا بن جائے، یہ محبت کے معراج ہے. تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الا نفسی کا جو لفظ کہا تھا کہ مگر میرا نفس، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے نفس سے زیادہ آپ محبوب نہیں، بلکہ وہاں وہ خاموش ہو گئے یہ سننے کے لیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں. آپ واقف تھے حضرت عمر سے، تو آپ نے تصدیق کر دی کہ ہاں تیرے نفس سے بھی زیادہ محبوب. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو بہرحال دو بھی معنی ہوں. آپ نے جو ہاتھ مارا آپ کے سینے پر، یہ ایک تصرف تھا. اسی طرح سے اس حدیث میں بھی یہ صورت پیش آئی. تو میں نے کہا کہ سبعۃ احرف پر قرآن نازل ہوا، اسی لیے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ 7 قراءتیں جو ان 7 لغتوں کی ترجمانی کرتی ہیں وہ سب کے سب متواتر ہیں. اگر ان قراءتوں کے مطابق قرآن شریف کو نماز میں پڑھا جائے گا، نماز بالکل صحیح ہو جائے گی. ان میں سے ایک روایت بلکہ ایک قراءت بھی نہیں، ایک روایت کو ہم اور آپ سب پڑھتے ہیں، روایت حفص کو. تو جو امام عاصم کوفی سے کے راوی ہیں، تو اسی کے مطابق ہم اور آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں. اس طرح سے 7 امام ہیں جنہوں نے ان 7 لغتوں کو محفوظ کیا اور قرآن شریف کو اس کے مطابق نقل کیا. اور آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ. ہر آیت قرآن شریف کی جو ہے اس کے 2 لیول ہیں، ایک ظاہری اور ایک اندرونی. 2 لیول ہیں، اور ہر ایک حد جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے یوں کہیے کہ اس آیت کے تعلق سے اسی طرح علم کی بھی 2 حدیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ مختلف حدیں ہیں. ایک عام آدمی اپنی کیپیسٹی اور اپنی صلاحیت کے مطابق قرآن سے حاصل کر سکتا ہے. ایک اس سے زیادہ علم اور سمجھ رکھنے والا اپنی صلاحیت کے مطابق قرآن سے حاصل کر سکتا ہے. ایک اس سے زیادہ علم اور سمجھ رکھنے والا اسی قرآن کی اسی آیت سے کچھ اور مسائل نکال سکتا ہے. یہ قرآن کی آیات کا کمال ہے. جیسے سمندر جو ہے اس کی ایک اوپر کی سطح ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، اس میں کشتیاں چلاتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایک اس کی اندرونی سطح ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو زیادہ ماہر ہوگا غوطے لگانے کا وہی اندر جا سکتا ہے. ہما شما کوئی گھس جائے اندر جائے تو ڈوب کے مرے گا، اپنے کو ہلاک کرے گا. زیادہ ماہر ہوگا پانی میں اندر جانے کا، وہ اندر جا کر کے بہت قیمتی چیزیں وہاں سے نکال کر لا سکتا ہے ایک ہی سمندر. اور ایک سمندر کے اوپر کی سطح سے کچھ اور فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، اندر کی سطح سے کچھ اور چیزیں نکل کر آ رہی ہیں. اب یہ ہر شخص جو ہے وہ سوچے کہ جو میں کشتی پر اگر چل سکتا ہوں تو اندر بھی میں جا سکتا ہوں، تو کشتی پر سوار وہ اندر غوطے لگائے تو مرے گا. تو ٹھیک اسی طرح سے قرآن پاک کا معاملہ ہے. قرآن پاک بلا شبہ صرف علماء کے لیے نہیں اترا، ساری دنیا کے واسطے اترا. مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس قابل سمجھے کہ قرآن پاک کی گہرائی میں بھی اتر کر کے اور وہاں سے وہ موتی اور جواہرات نکال کے لا سکتا ہے. یہ نہیں. قرآن کے ظاہر سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے، عام سے عام آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ ہے ہدایت. جہاں تک ہدایت کے مضمون کا تعلق ہے، اللہ پر ایمان، آخرت کی فکر، نبی کی ضرورت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن کا ظاہری حصہ ہیں. ہر عام آدمی قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے یہ مسئلہ نکال لے گا. لیکن اور مسائل جو اس سے نکلنے ہیں آیات قرآنیہ سے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، نہ ہر آدمی کو اس کی اجازت ہوگی. اس کے لیے خاص قسم کے علم اور معرفت اور مہارت اور صلاحیت کی ضرورت ہے. جس کو وہ حاصل ہو جائے وہی وہ قرآن کے گہرائی میں اتر کر کے وہ موتی نکال کر لا سکتا ہے. یہ اس حدیث کے معنی ہوئے. پائیدار ہے، ناپائیدار نہیں. اس سے یہ نقطہ بھی سامنے آیا کہ قرآن پاک کو تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا کلام ہے اور ابدی ہے، قیامت تک کے لیے ہے. لیکن جہاں تک سنت کا تعلق ہے حدیث کا، وہ ایک عمل تھا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج کے حالات دوسرے ہیں. آج کی مصلحتوں کو دیکھنا ہے. سمجھ میں آیا؟
آج کے حالات کی رعایت رکھنی ہے، آج کے جو تقاضے ہیں، آج کی جو نیڈس ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ سنتوں کو لے کر بیٹھنا یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ اس وقت کے حالات اور تھے، تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ نہیں، سنت کا وہ مقام نہیں ہے قائمہ پائیدار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک کے لیے آپ کی ایک ایک سنت جو ہے وہ باقی ہے اپنی اسی حیثیت کے ساتھ، اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جس کو سنت نبی قرار دے دیا گیا وہ ہر دور کے لیے سنت ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ کے زمانے کے لیے سنت ہے اور حالات بدل گئے تو اس کے اندر اس کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ یا تو ہم یوں کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی نہیں تھے۔ جیسے ایک امیر ہوتا ہے، چاہے اس کو الیکٹ کیا ہو، چاہے سلیکٹ کیا ہو، چاہے وہ کسی اور طرح سے آ کر کے مسلط ہو گیا ہو، ایک امیر ہے۔ بے شک امیر کی اتباع واجب ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو معاملات کے ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو امیر کی اطاعت واجب ہے، لیکن کب تک؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب یہی ہے کہ جب تک وہ امیر ہے، اور امیر کب تک ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے۔ امیر کا انتقال ہو جائے، اس کی عمارت بھی ختم اور اس کی اطاعت بھی ختم۔ کیا نبی کا مقام یہی ہے کہ نبی جب تک زندہ ہیں تب تک ان کی نبوت بھی باقی، اور جب تک نبوت باقی اس وقت تک ہماری اطاعت بھی ان کے ساتھ؟ اگر نبی کا بھی یہی مقام ہے تو غلط سمجھا لوگوں نے۔ یہ بات میں محض ایک فرق کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بعض لوگوں نے نبی کو یہی مقام دیا ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں مرکزی حیثیت نبی کی تھی، تو نبی کی اطاعت اس وقت واجب تھی۔ لیکن آج جو ہے نبی کے قائم مقام جو ہوگا اس کی اطاعت کی جائے گی، اور وہ نبی کے قائم مقام کون ہوگا؟ وہ ہوگا امیر۔ تو یاد رکھیے کہ امیر کی اطاعت بھی اس وقت تک واجب ہے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتا رہے گا، اور اگر اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی اطاعت نہیں۔ اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کو فالو کرنا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کے نافرمانی کی بات نہیں کہہ رہا ہے۔ تو ہم ہر ناقابل کی اطاعت کر لیں گے، ہم ہر ایک غلام کی اطاعت کر لیں گے، ہم ایک جاہل کی اطاعت کر لیں گے، مگر کب تک؟ جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم کو ہدایت نہیں دے رہا ہے۔ اصل اطاعت کس کی ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی۔ اس لیے کہ امیر کی اطاعت جب اس شرط کے ساتھ، اس کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ حکم دے رہا ہو، تو مانا کیا نکلے کہ اصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ تو اس لیے یہ ایسا ہی ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں۔ آج کل تو ماشاءاللہ لاؤڈ اسپیکر ہیں، لیکن اگر لاؤڈ اسپیکر کسی جگہ نہ ہو اور جماعت ہو بہت لمبی چوڑی، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام کی آواز پورے مجمع تک نہیں پہنچ رہی، آپ ایک مکبر مقرر کرتے ہیں، امام کہتا ہے اللہ اکبر، وہ بھی کہتا ہے چیخ کے اللہ اکبر، سمجھ میں آیا؟ اور پیچھے کے لوگ جو ہیں وہ اس آواز پر رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بتلائیں کہ یہ اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ یاد رکھ لیجیے، یہاں مسئلہ بتلا دوں۔ اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ میں اس تکبیر کہنے والے کی اطاعت کر رہا ہوں یا اس کی اقتدا کر رہا ہوں، نماز ختم۔ اگر یہ نیت ہو جائے کہ میں اقتدا کر رہا ہوں اس آدمی کی کہ جس کی آواز میرے کان میں پہنچ رہی، جو مکبر ہے، تو نماز ختم۔ نیت یہ ہونی ہے کہ میں اقتدا کر رہا ہوں امام کی،
उसकी आवाज डायरेक्ट मुझ तक नहीं पहुंच रही है, दूसरे के वास्ते से पहुंच रही, मगर इताअत उसकी हो रही है, इख्तिदा उसकी हो रही है। ठीक इसी तरह से अमीर जो है वो एक सूरत है हमारे सामने, अगरचे हम उसकी हिदायत पर चल रहे हैं, लेकिन हकीकतन हम किसकी हिदायत पर चल रहे हैं? अल्लाह और उसके रसूल। कुछ समझ आ गया मसला? तो असल इताअत अल्लाह और उसके रसूल की, इसीलिए कुरान पाक की जिस आयत से अमीर की इताअत निकलती है उस आयत में रसूल का तज़किरा सराहतन है। ये नहीं फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल औ उलिल अम्र, औ नहीं फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की या उलिल अम्र की, जरा मतलब यह कि रसूल ना हो तो उलिल अम्र की करो, ये तो नहीं फरमाया। तीन इताअतें मुस्तकिल हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, तीन इताअतें मुस्तकिल बयान की गई हैं। तो रसूल का मकाम ये नहीं है कि जैसे कि एक अमीर का होता है कि जब तक अमीर जिंदा है तब तक उसकी इताअत, अमीर दुनिया से रुखसत हो गया उसकी इताअत का वजूद खत्म हो गया। रसूल अगर खास वक्त के लिए आया है तो बेशक उसकी इताअत उसी वक्त तक होगी, ईमान तो उस पर हमेशा के लिए होगा, लेकिन इताअत उसकी उसी वक्त तक के लिए होगी। जैसे अंबियाए साबिकीन, गुज़िश्ता अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना तो क़यामत तक होगा, मगर उनकी इताअत बस उसी वक्त तक के लिए थी जिस वक्त तक उनकी नबूवत थी, और उनकी नबूवत उस वक्त तक थी जिस वक्त उनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आता। जहां दूसरा नबी आया अब इसकी इताअत पिछले नबी की इताअत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। तो मालूम हुआ कि जब कायदा यह हुआ कि एक नबी की इताअत उस वक्त तक होती है जब तक दूसरा नबी ना आए, तो अगर दूसरे नबी के ना आने की इत्तला दे दी गई तो इसकी नबी की इताअत हमेशा के लिए हो गई। तो जब कयामत तक के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है तो आपकी इताअत आपकी सुन्नतों की इताअत ही के जरिए से तो होगी। और कौन सी सूरत है? सुन्नत कहते किसको है? अक़वाल रसूल, अमल रसूल और तकरीर रसूल, तीन चीजों को सुन्नत कहा जाता है। इसलिए कि हदीस में और सुन्नत में दोनों में कोई फर्क नहीं, सुन्नत की जगह हदीस का लफ्ज आता है, हदीस की जगह सुन्नत का लफ्ज आता है। अक़वाल रसूल जो आपने फरमा दिया, आमाल रसूल जो आपने किया फेल पैगंबर का, तकरीर रसूल के माना यह है कि जो काम आपके सामने किया गया और आपने उससे रोका नहीं, इसको कहते हैं तकरीर। तो तकरीर रसूल भी इस हदीस और सुन्नत में आ जाती है, बल्कि मुहद्दिसीन का इस पर इत्तेफाक है कि सुन्नत रसूल के अंदर या जो है थोड़ी और भी वसअत है, और वो ये कि इजमाए सहाबा भी उसी में आ जाता है। खुलफाए राशिदीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो फैसला किया है वो भी दरअसल सुन्नत में आ जाता है। इसलिए कि खुद आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की जिनको जो हिदायत याफ्ता हैं उनकी भी सुन्नत पर अमल करना। तो वो मुस्तकिल उसकी कोई हैसियत नहीं है। खुलफाए राशिदीन क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज शनास थे, शरीयत के रुमूज से वाकिफ थे, इसलिए उनकी सुन्नतों को भी वही मकाम मिला। तो सुन्नत का दायरा तो यहां तक पहुंचता है। इसी वास्ते तरावी की नमाज जमात से पढ़ना सुन्नत है, और तमाम फुक़हा का इस पर इत्तेफाक है कि सुन्नत मुअक्किदा है। चलिए अगर कोई शख्स दिल फर्ज सुन्नत मुअक्किदा नहीं भी मानता हो, सुन्नत तो मानता ही मुस्तहब है, सही कैसे बनी? जाहिर है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वक्त से ये जमात जो है शुरू हुई, वरना उससे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रातें मस्जिद में आकर के तरावी पढ़ी और तीसरी रात आप तशरीफ नहीं लाए। सहाबा इंतजार करते रहे यहां तक के तहज्जुद का वक्त आ गया, आपने तशरीफ लाए, और उसके बाद आपने अपने घर मुबारक से अपना चेहरा बाहर निकाल कर फरमाया मुझे पता है तुम लोग जो यहाँ बेचैनी से इंतजार कर रहे हो, और मैं इसलिए नहीं आया कि मैं तुम्हारे शौक को देख रहा हूं। अगर मैं इसी तरह पाबंदी से आऊं इस नमाज के लिए तो हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर फर्ज ना हो जाए नमाज। तो उस मसलहत से आप तीसरे दिन नहीं तशरीफ लाए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो शरीयत के मिजाज शनास हैं, कोई शुबह नहीं, कई मौकों पर उसकी तस्दीक और तायीद हो गई। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा
تو بھائی کہیں کو الگ الگ پڑھ رہے ہو تم لوگ نماز؟ کیوں نہ ایک امام کے پیچھے سب جمع ہو جائیں؟ تو سب کو ایک امام کے پیچھے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب کو کھڑا کر دیا، یہاں نماز پڑھو تم ایک امام کے پیچھے. تمام صحابہ نے اس سے اتفاق کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق کے بقیہ مدت خلافت میں یہ عمل جاری رہا، صحابہ مطمئن. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 10 سالہ دور خلافت میں یہ رہا، تمام صحابہ مطمئن. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ عمل جاری رہا، تمام صحابہ مطمئن. تو 3 خلفاء راشدین کے زمانے میں تمام صحابہ کے اتفاق سے ایک عمل ہوا، اسی لیے اس کو سنت کہا گیا. خلفاء راشدین کسی طریقے کو اگر وہ جاری کریں دین کے اندر، وہ بدعت نہیں ہے، وہ سنت ہے. اور لفظ بدعت آیا تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. بعض لوگ یہاں سے ایک تقریر شروع کر دیتے ہیں کہ بدعت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ. یاد رکھیں بدعت جب بولا جائے گا عام محاورے میں تو اس سے مراد بدعت حسنہ نہیں ہوگی. عام محاورے میں یہ ایسا ہی ہے جیسے فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب مکروہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اگرچہ مکروہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک مکروہ تنزیہی، ایک مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی حرام تو نہیں لیکن حرام کے قریب ہوتا ہے، اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. لیکن فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب لفظ مکروہ بولا جائے اور اس کے ساتھ کوئی قید نہ لگی ہوئی ہو، کوئی وضاحت نہ ہو، تو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہی ہوتا ہے. فقہا یہ کہتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے جب لفظ بدعت بولا جائے گا تو اس سے مراد بدعت سیئہ ہی ہوگی، بدعت حسنہ ہرگز نہیں ہوگی. اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بدعت ہے، فرمایا نعم البدع، اچھی بدعت. تو معلوم ہے کہ ایک قید انہوں نے خود لگا دی. جیسے مکروہ کے ساتھ کوئی اگر یہ بتانا چاہتا ہے کون سا مکروہ ہے تو مکروہ تنزیہ ہی کہے تو متعین ہوگا مکروہ تنزیہ ہے، مطلقاً مکروہ کہتے تو مکروہ تحریمی ہو جائے گا. تو ٹھیک اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعم البدع کا لفظ اس موقع پر فرمایا جس وقت دیکھا کہ ان کے حکم کے مطابق صحابہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہے. تو یہاں بدعت مراد نہیں تھی بلکہ ایک نئی چیز، بدع کے معنی ہے نئی چیز کے، تو ایک اچھی نئی چیز ہوئی. تو اس سے وہ تقریر کرنے نہ کہ بدعتیں جو ہیں 2 قسم کی ہیں لہذا کوئی ضروری نہیں کہ ہر بدعت بری ہو، یہ تقریر کا کوئی جوڑ نہیں ہے اس سے. تو ٹھیک اس بات عرض کر رہا تھا میں کہ سنت جو ہے وہ سنت قائمہ جو کہا گیا وہ اسی واسطے کہا گیا کہ قیامت تک کے لیے ہر سنت سنت ہے. حالات کتنے بھی بدل جائیں سنت کو نہ چھوڑا جائے گا نہ بدلا جائے گا، حالات کو بدلا جائے گا. آج ہم لوگ جو ہیں وہ ساری اپنی مہارت اس پر صرف کرتے ہیں کہ قرآن کو کہیں سے بدل دیں، سنت کو بدل دیں، اس کی تعبیر ایسی کر دیں، اس کی تشریح ایسی کر دیں. اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہم بدل جائیں. اپنے کو تو بالکل ٹھوس رکھنا چاہتے ہیں. ٹھوس کا مطلب کیا ہوا؟ سالڈ. اپنے کو تو سالڈ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کو اور حدیث کو کہتے ہیں فلیکسیبل ہونا چاہیے، یہ بدلنے والی چیز رہنی چاہیے. عجیب تماشا ہے. اپنے کو بدلو. ہم اگر پہلے کچھ تھے آج کچھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی ہمارے اندر آ سکتی ہے. ہم قرآن کو اپنے تابع، حدیث کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث اس لیے آئے تھے کہ ہم اس کے تابع ہو جائیں. ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، انڈیویجولی بھی اور کمیونٹی لیول پر بھی ہم کو بدلنا چاہیے. قرآن پاک کی تصویر کو بدلنے کی کوشش کرنا یا حدیث کے معنی اور مطلب کو بدلنے کی کوشش کرنا، جب اس کی اجازت نہیں ہے تو بھلا اس کی کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص یوں کہے کہ یہ سنت تو اس زمانے کے واسطے تھی، آج کے حالات تو بدل گئے. یہ تو سنت کی تصویر بھی بدلنے والی بات نہیں بلکہ سنت کے ترک کا مسئلہ ہے. تو خوب اچھی طرح یاد رکھیے، سنت ایک سنت قیامت تک کے لیے سنت ہے، اپنی اسی حیثیت کے ساتھ، اپنی اسی پوزیشن کے ساتھ، اپنی اسی چمک دمک کے ساتھ. ایک زمانے میں ہندوستان کے اندر مغلیہ دور میں جو غلط بات چیزیں رواج میں آئیں ان میں ایک رواج یہ بھی ہو گیا تھا کہ السلام علیکم کہنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی السلام علیکم نہیں کہتے تھے. سلام پیش کرتا ہے،
بندہ سلام پیش کرتا ہے، غلام سلام پیش کرتا ہے، یہ تھے الفاظ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہے تو ادب اس میں بھی، سلام پیش کرتا ہے، بڑا اچھا معلوم ہو رہا ہے. لیکن جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سنت کی ویلیو جن کی نظر میں رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ سنت کا ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، آپ نے جو لفظ کہا چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، مگر سنت کا ثواب اس میں نہیں ہے. سنت کا ثواب السلام علیکم ہی کہنا ہے. یہی وجہ ہے آپ انگلش بولتے ہوں یا پشتو بولتے ہوں یا فارسی بولتے ہوں، آپ السلام علیکم کا ترجمہ کر کے آپ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے دنیا کا مسلمان، چاہے وہ تامل بول رہا ہو ہندوستان میں، چاہے گجراتی بول رہا ہو یا کچھ بھی بولتا ہو، لیکن مسلمان السلام علیکم ضرور کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی لفظ سنت سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ دوسرے لفظ نہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو کیا، اسی واسطے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آداب میں یہ ہے کہ جیسا سلام کیا جائے جواب اس سے بہتر دیجیے. کسی نے کہا السلام علیکم تو جواب میں بہتر یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیجیے. کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب میں آپ کہہ دیجیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے بہتر آپ نے جواب دیا. جیسے کوئی ایک آپ کو ہدیہ دے تو آپ کو بھی کچھ ہدیہ دینا چاہیے. کوشش یہ کیجیے کہ اس سے اچھا ہدیہ آپ کی طرف سے چلا جائے. تو ٹھیک یہی صورت، یہ تبادلہ ہے ہدیوں کا. لیکن اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو جواب میں مسائل نکالے ہیں. یہ بیانیوں کا یہ کہ فریضہ عادلہ میں ہوگا، اور فریضہ کا لفظ اس لیے لائے ہیں اس کے واسطے کہ کوئی یوں نہ سمجھ بیٹھے ہم جیسا آدمی جو آج 14 صدیوں کے بعد دنیا میں آیا ہے، کوئی یوں نہ سمجھے ہمارے واسطے تو بس قرآن ہی کافی ہے، صاحب بہت تیر مارا، بس ہمارے واسطے تو قرآن اور حدیث کافی ہے. نہیں، فریضہ عادلہ یہ تیسرا علم ہے. تو اپنے عمل کے وجوب کے اعتبار سے اس کا درجہ قرآن اور حدیث سے مل جاتا ہے. یہ ہے فریضہ کے معنی، یہ تیسرا علم جو ہے. اس لیے ایک عام آدمی کے لیے میرے جیسے کے واسطے کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کریں، اور ساتھ کے ساتھ جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ ائمہ مجتہدین سے اس میں رہنمائی حاصل کریں اور اس پر عمل کرنا واجب ہے. تو یہ فریضہ عادلہ ہے. فرمایا کہ یہ 3 علم ہیں، اور اس کے بعد ہے کہ وما کان سوا ذلک فهو فضل. اس کے علاوہ اور کچھ آپ سیکھیں وہ سب کا سب جو ہے وہ ایک زیادتی ہے. فضل کا مطلب کوئی زیادتی سے مراد وہ ظلم نہیں کہہ رہا ہوں میں. فضل کا مطلب اضافہ، سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ مقصود نہیں ہے، وہ مطلوب نہیں ہے، ان کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی آپ سے، لیکن اگر آپ سیکھ لیں وہ ایک زائد چیز ہے. تو اس میں تمام چیزیں آ گئی ہیں. وہ تمام علوم کہ جو مسلمانوں کی ایجاد ہیں، وہ تمام علوم کہ جو دین سیکھنے میں مددگار ہیں، یہ وہ تمام علوم کہ جو دنیا میں ہمارے لیے مفید ہیں، وہ سب کے سب فضل کے اندر آ جاتے ہیں، ڈیمانڈ کے اندر نہیں آتے. مطالبہ جن کو اصل علم کہا جاتا ہے وہ 3 ہی ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جو علم نکل کر آیا جس کو فقہ کہتے ہیں. یہ 3 علم ہیں، اور بقیہ جو ہے وہ فضل ہے. چلیے مطلب یہ بازی کہ وہ جو حضور سے درود یا دوسری دعائیں ہمارے پاس پہنچی ہیں انہیں تک اکتفا کرنا چاہیے اگر زیادہ ثواب لینا ہے. حقیقت ہے، بالکل صحیح ہے. اسی واسطے اس درود یوں بہت سے لوگوں نے بہت سے مطلب یہ کہ مرتب کیے، لیکن جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درود سکھلایا ہے، اس لیے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ درود کا ثواب تو مل جائے گا آپ کو کسی بھی لفظ میں کہیں، لیکن اس درود کا ثواب سارے درودوں سے بڑھ کر ہے کہ جس کے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہی تو صحابہ کا ذوق تھا. اب آپ دیکھیے کون سا مسئلہ تھا کہ صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے اس بات کو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح بھیجیں، لیکن وہی بات تھی
کہ ہم یہ کام بھی آپ ہی کے لفظوں میں کر لیں. تو آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سلام کرنے کی تو ہم کو ہدایت مل گئی کہ ہم کس طرح سلام کریں، لیکن آپ پر درود پڑھنے کی جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی صلات بھیجو اور سلام بھیجو. تو سلام کا مسئلہ تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ السلام علیکم، لیکن صلات ہم کس طرح بھیجیں آپ پر یا رسول اللہ، ہم کو بتلائیے. کیا ذوق تھا صحابہ کا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اگر درود بھیجنا ہو، اور آپ نے کہا کہ وہ صحابہ نے یہ بھی کہا تھا آپ پر اور آپ کے خاندان پر، فیملی پر، تو آپ نے فرمایا کہ درود اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آپ نے خود سکھلایا. تو اسی لیے اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ چاہے آپ کسی لفظوں میں درود بھیجیں درود کا ثواب مل جائے گا، مگر افضل الصلوات جو ہے وہ یہی ہے، درود ابراہیمی جس کا نام ہے، افضل الصلوات یہی ہے، کیونکہ یہ اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. یہ ہے گویا امت کا ذوق کہ ہماری عقلیں کتنا بھی اچھا سوچیں لیکن پیغمبر کی عقل کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اصل بات ہے. اب دیکھیے، حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک آیت شاید پتہ نہیں کب آئے گی مجھے معلوم نہیں، سورۃ الاعراف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حالانکہ کتنے موقعوں پر اس کی تائید ہوئی کہ وہ شریعت کے مزاج شناس ہیں. معلوم ہوتا ہے عقل تھے نا، عقل تھی ان کے پاس، عقل سے جو وہ کوئی فیصلہ کرتے تھے اکثر جگہ وحی سے اس کی تائید ہوتی تھی کہ حضرت عمر کے رائے کی اور فیصلے کی. ایسے آدمی کا دماغ کہاں پہنچے گا، سمجھ میں آیا. لیکن اس شان کے باوجود صورت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نقل کر دیجئے، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ دیجئے، حضرت عمر کا وہ سارا جذبہ جو ہے فوراً بدل جاتا تھا. تو وہ ایک آیت آئے گی میں بتلاؤں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی پر غصہ آیا، سخت غصہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کے مزاج میں ویسے بھی غصہ تھا. ایک غصے والے کو جب غصہ آئے تو وہ کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے، سمجھ میں. لیکن یہ حضرت عمر کی شان تھی کہ اسی غصے کے عالم میں ایک آدمی نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی، حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا، بالکل ٹھنڈا ہو گیا. یہ بات کہ جذبات جو ہیں ہر انسان کے ساتھ لگے ہیں، لیکن اتنی عقل جو ہے اس کے جذبے پر پھر بھی غالب ہے کہ جو قرآن کہتا ہے، جو رسول کہتا ہے، اس کے سامنے ہمارے جذبے بھی کچھ نہیں رکھتے. بزرگو دوستو، یہ شان ہے دراصل ایک مومن کی. قرآن کی بات آئے، حدیث کی بات آئے، فقہ کی بات آئے، گردنیں جھک جانی چاہیے، عمل کے لیے طبیعت آمادہ ہونی چاہیے، اپنی عقلوں کو قصوروار قرار دے دینا چاہیے، اپنی طبیعتوں کو جو ہے مجرم قرار دے دینا چاہیے. یہ کہیں آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ قرآن میں کسی طرح کا شک یا حدیث میں کسی طرح کا شک. ایک صاحب سے میں بات کر رہا تھا مسئلہ امانت پر، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ بحث کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے اسلام کا مسئلہ رکھوں. تو کہنے لگے اگر اسلام میں ایسا ہے تو مجھے تو اسلام کے بارے میں بھی اس طرح سے ڈاؤٹ ہو گیا. میں کانپ گیا یہ لفظ سن کر کے. اس کے بعد میں نے اس وقت ان سے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا کہ یہ بڑا خطرناک لفظ بول گیا، میں اگر اس وقت کچھ اور بول جاؤں، خدا جانے اس جذبے کے اندر کچھ اور نہ بول جاؤں. میں اس وقت بالکل جو ہے میں نے بات کو بدلا اور میں دوسری طرف لے گیا. دوسری ملاقات میں کافی دن کے بعد میں نے ان کو ٹوکا، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے یہ لفظ کہا تھا؟ تو ذرا مسکرایا. خطرناک لفظ تھا، اتنے جذبے میں نہیں آنا چاہیے. یہ آج ہم لوگوں کی حالت ہے. اپنے جذبے، اپنی رائے، اپنی جو ہے وہ تھنکنگ، یہ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں لوگ، اور قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ اس میں فی نکالنا آسان سمجھتے ہیں. تو یہ ایک غیروں کے لیے بھی زیب نہیں دیتا، اپنوں کے لیے بات ہو تو کسی طرح بھی شان نشان نہیں. اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعظ اور نصیحت کا کام یا تو امیر کرتا ہے، کیونکہ امیر ہی دراصل ذمہ دار ہے. اسی لیے عیدین کی نماز اور نماز جمعہ
کون پڑھائے؟ اس کا سب سے پہلا مستحق جو ہے وہ امیر ہے، سلطان، امیر جو بھی ہے، مسلمانوں کا امیر۔ امیر سے مراد وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو اور پیسہ بہت ہو، مراد امیر المؤمنین جو ہے، اس کا سب سے پہلا حق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عید میں بھی اور جمعہ میں بھی لوگوں کو وعظ اور نصیحت ہوتی ہے، تو وعظ اور نصیحت یا تو امیر کرتا ہے یا مامور کرتا ہے، یعنی جس کو امیر متعین کر دے کہ تم یہ کام کرو گے، وہ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یا پھر تیسرا آدمی وہ ہے جس کے لیے لفظ آیا مختال۔ مختال کہتے ہیں بڑا اکڑ فوں کرنے والا، بناوٹی قسم کا۔ حق نہیں تھا تقریر کرنے کا، واعظ کہنے کا، نصیحت کرنے کا، لیکن شو کرنے کے واسطے یہ کام کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل میں دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے خوب اچھی طرح سے۔ ایک تو ہے ہر سمجھ اور عقل کی بات، اور ایک ہے دین کی بات۔ تو جہاں تک سمجھ اور عقل کی بات کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، یوں دیکھو کیا کہا، یوں مت دیکھو کس نے کہا۔ یہ تو ہے عقل اور سمجھ کی باتیں جو ہیں وہ کہیں سے بھی ملیں، دیوار پر لکھی ہوئی ہو تو اس کو بھی لے لیں گے ہم۔ ایک ہے دین۔ دین جو ہے اس کا چونکہ اس کی بنیاد عقل پر نہیں، ہماری عقلوں پر، اس کی بنیاد ہے نقل پر، یعنی روایت پر۔ تو نقل صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر روایت صحیح نہیں تو ظاہر اس کو دین نہیں کہیں گے۔ جب روایت صحیح اس کی بیس ہے تو پھر یوں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سے لے رہے ہیں، یہ شخص کے پاس علم ہے کہ نہیں، اس نے کس سے علم حاصل کیا، اس نے کس سے علم حاصل کیا۔ وہاں اس چیز کو بیس بنایا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سند۔ سند جو ہے وہ ہمارے یہاں بولی جانے لگی ڈگری کے لیے، لیکن اصل سند کے معنی یہ ہے کہ یہ سلسلہ کیا ہے، میں کس سے حاصل کر رہا ہوں علم، اس نے کس سے حاصل کیا، اس سے کس نے حاصل کیا۔ اسی واسطے دینی مدارس کی جو سندیں ہوتی ہیں اس میں دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک طرف تو اس بات کی شہادت اور گواہی کہ اس جس کو سند دی جا رہی اس نے واقعتاً ہم سے پڑھا ہے اور اس میں یہ اہلیت پیدا ہوئی ہے، ایک جز تو یہ ہے۔ دوسرا جز یہ ہے کہ سند دینے والا جو ہے وہ کون ہے، وہ اپنا پورا سلسلہ بتلاتا ہے کہ میرا نام یہ ہے، میں نے فلاں استاد سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا، وہاں تک اس سلسلے کو ضرور پہنچا دے گا کہ جہاں تک جانا ضروری ہے اور جس کے بعد سب لوگ آرام سے اس کو سمجھ لیں گے۔ مثلا ہمارے یہاں ہندوستان کے مدارس دینیہ میں حدیث کی سند جو دی جاتی ہے کسی بھی پڑھنے والے کو، وہ اس میں جو یہ دوسرا جز ہے کہ سند دینے والے اپنا جو سلسلہ بیان کرتے ہیں وہ شاہ ولی اللہ تک بیان کر دیتے ہیں کہ میں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، یہاں تک شاہ ولی اللہ۔ اب شاہ ولی اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا سلسلہ جو ہے وہ کتابوں میں چھپا ہوا ہے، بس وہاں دیکھ لیجئے۔ لیکن ان سے نیچے کا سلسلہ وہ نہیں ہے چھپا ہوا، تو وہ سندوں میں ضرور لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت یہی ہے کہ وہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ دین کس سے لے رہے ہو، معتبر ہے وہ شخص یا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا یقص الا امیر او مامور او مختال۔ اس سے اس کا اندازہ کیجئے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے بھائی ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے سر میں کیا بھیجا نہیں ہے، ہم بھی تو سمجھ سکتے ہیں، ہم ہی کیا ضروری ہے کہ ہم دوسروں سے۔ یہ بات ویسے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اپنے ہی جیسے انسانوں کے لیے فرماتے تھے، یہ بات فرماتے تھے کہ جہاں تک قرآن کا اور حدیث کا تعلق ہے اس کے سامنے تو میری گردن جھکی ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ ارشاد ہے۔ اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، عمل اور تقریر کو۔ تقریر سے مراد
آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے اس سے روکا نہیں، اس کو منع نہیں کیا، اس کو غلط نہیں قرار دیا، یہ ہے تقریر رسول. تو اقوال رسول، اعمال رسول اور تقریر رسول، یہ حدیث ہے. اور اسی کے ساتھ صحابہ کے لیے بھی لفظ آتا ہے کہ صحابہ کے بھی اقوال، افعال اور تقریر، اس کو بھی حدیث میں شمار کیا گیا. تو اس وسیع معنی میں جو حدیث ہوئی، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کے سامنے تو میری گردن جھکی ہوئی ہے، کچھ نہیں بولوں گا میں. رہ گئے تابعین، یعنی صحابہ کو جنہوں نے دیکھا، فرمایا کہ وہ بھی آدمی، میں بھی آدمی ہوں، تو ضروری نہیں کہ میں ان کو فالو کروں. لیکن امام ابو حنیفہ خود تابعی ہیں. مجھے یہ بتلانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ ان کی شایان شان اس اعتبار سے ہے کہ وہ جن کے لیے فرما رہے ہیں وہ ان کے معاصرین ہیں، ان کے ہم اثر ہیں، ہم زمانہ ہیں. اگر وہ تابعین کے لیے کہہ رہے ہیں تو خود بھی تابعی ہیں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کے لیے کہہ دوں اور آپ میرے لیے کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، عبداللہ سلیم بھی ہمارے جیسا کہ انسان ہے، ہم کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی بات مانیں. ٹھیک ہے، درست آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے یہ کہنے کے ہم کو حق نہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام بخاری وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہم کیوں مانیں ان کی بات کو. تو اگر یہ بات ہو جائے تو پھر سند کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. تو واقعہ یہ ہے کہ سند کی دین میں بڑی اہمیت ہے، تو اسی لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی کس سے لے رہے ہیں وہ دین. تو یہاں معلوم ہوا کہ ہر آدمی کو وعظ اور نصیحت اور تعلیم کا کام نہیں کرنا، بلکہ جس میں یہ اہلیت موجود ہو اس کو یہ کام کرنا چاہیے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی نکلی اسی حدیث سے. آج ہمارے ان ملکوں میں، جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں، امیر اس معنی میں تو ہے نہیں کہ جس معنی میں یہاں حدیث میں مراد لیا گیا، یعنی پورے مسلمانوں کو ایک امیر ہو، اور وہ امیر خود واز کرے یا کسی کو وہ جو ہے اپائنٹ کر دے لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے دین کے معاملات میں. وہ نظام ہے نہیں. اب سوال یہ کہ اس پر عمل درآمد کیسے ہو. اسی لیے میں نے کافی مطالعہ کر کے اور غور و فکر کر کے جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ کہ جہاں تک مسلمانوں کی اجتماعی اور دینی معاملات کا تعلق ہے، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس کو آرگنائز کیا جائے، جس طرح بھی ممکن ہو. ایک یقیناً بہترین صورت تو یہ ہے کہ تمام ملک کے مسلمان ایک سلسلے میں جوڑ جائیں، ایک ان کا امیر ہو اور ایک ان کا سسٹم ہو، ایک ان کا نظام ہو. بہترین اسلامک ڈسپلن تو یہ ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو سکتا ہو کسی بھی وجہ سے کہ ہمارے اندر وہ نااہلیت ہے اور مسلمانوں میں اس طرح کی اجتماعیت اور اتفاق کی وہ ڈسپلن نہیں رہا ہے جو ہونا چاہیے تھا، تو کسی بھی پیمانے پر ہم کوئی آرگنائز سسٹم بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. جس پیمانے پر بھی ہم بنا سکتے ہیں وہ بنا لینا چاہیے. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ ہر ایک مسلمان کو آزاد چھوڑ دو. بھائی تو اپنا آزاد، میں آزاد، تم آزاد، جو تمہاری مرضی تم کرو، جو میری مرضی میں کروں. اس کو عربی میں کہتے ہیں فوضا. فا واو ضاد اور یہ کے ساتھ اس پر کھڑا زبر فوضا. فوضا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یوں سمجھیے کہ بکریاں ہیں، کسی کا منہ ادھر جا رہا، کسی کا منہ ادھر کو جا رہا، کسی کا ادھر کو جا رہا، ایک سمت چلتی ہی نہیں بکریاں. یہ ہے وہ فوضا والی شان. امت کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں کو، عامت المسلمین کو فوضا نہیں چھوڑا جانا چاہیے، ایک گناہ ہے. تو یہ دوسری صورت تو کسی بھی طرح دین کو پسند نہیں. پہلی صورت پسند ہے اور وہ یہ کہ اجتماعیت ان میں ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کہ جس پیمانے پر بھی ہم اجتماعیت قائم کر سکتے ہوں، کمیونٹی کانسیپٹ پیدا کر سکتے ہوں، وہ ہم کو کرنا ہے. اب اس وقت اس ملک میں یہ ہمارے ادارے جو ہیں، جس نام سے بھی ہوں، اسلامک فاؤنڈیشن ہو، مسلم کمیونٹی سینٹر ہو، اسلامک سوسائٹی نارتھ ویسٹ سبرب ہو، بینسل ویل والی، کچھ بھی ہو، یہی ادارے دراصل ہمارے کمیونٹی سینٹر ہیں اور یہی ادارے دراصل ایک ذریعہ ہیں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑیں. مرکز ہی سے جوڑا کرتے ہیں لوگ، ورنہ اور جوڑ کی کوئی صورت نہیں. یہ ہمارے مراکز ہیں دین کے، ان مراکز کے ہی ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے جڑے اس ایریے میں رہتے ہوئے. تو یہ ایک پاسبل صورت ہے، ممکنہ صورت ہے.
صورت کے اندر جو اس کا ایڈمنسٹریشن ہوگا ان اداروں کا، اور اس میں بھی خاص طور پر جس کو ہم نے امیر کی جگہ دی ہوگی، اس کو ذمہ داری جہاں یہ ہے کہ وہ ان آرگنائزیشن کی بلڈنگوں کو ٹیک کیئر کرے، اس کے انتظامات کے بارے میں اصول اور ضوابط بنائے اور اس کو چلوائے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دینی معاملات کو درست کرے۔ تعلیم کا نظام، تربیت کا نظام، عبادات کا نظام، تبلیغ اسلام کا نظام، یہ سارے کام جو اصل ایک امیر کے کرنے کے تھے وہ پورے ملک کے پیمانے پر کرتا، یہ امیر آرگنائزیشن کا اپنے آرگنائزیشن کے پیمانے پر کرے گا۔ اس واسطے ہمارا امیر ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہ سب کام کر سکتا ہو، نماز وہ بھی پڑھا سکے، تقریر کر سکے، وعظ کر سکے۔ اگر بالفرض کسی وجہ سے ہم ایسا نہ کر سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ امیر کسی ایسے آدمی کو مقرر کر دے کہ جو وہ یہ کام کر سکے، رہے امیر سارے انتظامات کی دیکھ بھال کے لیے، لیکن وعظ اور نصیحت اور تبلیغ اور تعلیم کے لیے وہ آدمی کسی کو مقرر کر دے، جیسا کہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک حدیث پر عمل درآمد ہو جاتا ہے کہ یہ امیر خود وعظ نصیحت کرے، تعلیم کرے، اور یا پھر اس کا مأمور جو ہو جس کو وہ اپائنٹ کر دے وہ کرے، اور باقی یہ کہ ہما شما آئے اور کھڑے ہوں اور ہر ایک جو ہے اپنا اپنا کام لے کے کھڑا ہو جائے، اس سے اختلاف پیدا ہوگا، افتراق پیدا ہوگا، اور مسلمان پھر وہ فوضا بن کے رہ جائیں گے، تو اس سے بچانا مقصود ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ ومن اشار على اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو فتویٰ دیا گیا ہے لا علمی کے ساتھ، علم نہیں تھا، فتویٰ دے دیا کسی نے، اب جس کو فتویٰ دیا اس نے اس پر عمل کر لیا، فرمایا کہ اس کا گنہگار وہی شخص ہوگا جس نے فتویٰ دیا۔ یہ بیچارہ تو گیا فتویٰ لینے کے لیے، بے شک اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ تحقیق کرتا کہ میں کس سے لینے جا رہا ہوں فتویٰ۔ کیا ہر ایک آدمی سے اپنے جسم کا علاج کرا لیتا ہے، اپنے باڈی کا؟ اگر ہر ایک ڈاکٹر سے جس کو بھی جو بھی اپنے کو ڈاکٹر کہتا ہو اور ڈاکٹر کہلانے والے سے بغیر پوچھے کہ بھئی کون ہے، کہاں کا ہے، کس فیلڈ کا ہے، یہ پوچھے بغیر اگر اپنے ہاتھ اور پاؤں کی بیماریوں کا علاج نہیں کرایا جا سکتا تو اپنے روح کی بیماریوں کا علاج ہر کس و ناکس سے کیسے کرا لیں گے؟ وہاں بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اس فیلڈ کا کون ماہر ہے، بے شک، لیکن ایک شخص اپنے وسائل اور ذرائع سے جتنا کچھ دیکھ سکتا ہے اس نے دیکھا۔ دھوکہ کھا سکتا ہے انسان، اس نے دھوکہ کھایا کہ بھئی ہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی بہت اچھے ہیں اور یہ فتویٰ دے دیں گے، ان سے فتویٰ لے لیا، یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اگر وہ اس کا اہل نہیں تھا تو اس کو معذرت کرنی چاہیے تھی، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ دوسروں کے پاس جائیں یا فلاں کے پاس جائیں، خود اس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اگر اس نے فتویٰ دے دیا اور اس نے عمل کر لیا تو اس کا گنہگار وہی شخص ہوگا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ جو شخص فتویٰ دیا گیا بغیر علم کے اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے اس کو فتویٰ دیا، اور جس نے اپنے بھائی کے تعلق سے کسی بات کا ایسا اشارہ کیا کہ مصلحت اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کے اندر تھی، فرمایا کہ اس نے خیانت کی۔ مثلا مثال دیتا ہوں میں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ کسی سے کہنے لگے دیکھو فلاں جو تم کو دیکھ رہا ہے نا، وہ فلاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ تمہیں کو معلوم ہے کیوں دیکھ رہا ہے؟ دراصل اس کی نیت خراب ہے۔ یہ صاحب اب آپ نے بے وجہ ایک آدمی کو شبہ میں ڈال دیا، حالانکہ ہو سکتا تھا کہ وہ آدمی کچھ اور چیز دیکھ رہا ہو، ویسے ہی اتفاق سے نظر ایک جگہ رک گئی ہو یا کوئی اچھی ہی بات دیکھنے جا رہا ہو، لیکن آپ نے یہ ارادہ کر کے کہ جس سے دو کے درمیان میں تعلقات خراب ہو جائیں تو ایسی بات کہنا کہ مصلحت اس کے خلاف میں ہو، حقیقت اس کے خلاف ہو، فرمایا کہ اس شخص نے خیانت کی ہے۔ تو اس لیے معاملات کے اندر اور جو چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں ان کے اندر اس کی رعایت ضروری ہے کہ امانت ہو، اس میں خیانت کسی درجے میں نہ پایا جائے۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وعن معاوية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے مغالطہ ڈالنے سے. مغالطہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، مغالطہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی بات کہنا کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بات صحیح نہ سمجھ سکیں، اور وہ جو مطلب صحیح سمجھنا چاہیے تھا وہ انہوں نے غلط سمجھا. اس کو کہتے ہیں مغالطہ. تو محدثین اس حدیث کے تشریح میں لکھتے ہیں کہ ایسا سوال کرنا، ایسے طریقے پر سوال کرنا کہ جس سے جواب لیا جا رہا ہے وہ مغالطے میں آ جائے، یہ ہے وہ غلوطہ. اس واسطے سوال کرنے والے کو بھی سوال کا ادب معلوم ہونا چاہیے. سوال کرے جو واقعی ہے، محض سوال برائے سوال نہ ہو، اور بہت واضح سوال کرنا چاہیے تاکہ جواب بھی وضاحت سے مل جائے. بعض لوگ سوال میرے پاس فون آتے ہیں، صاحب کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، کیا ہو اس کا؟ اب یہ سوال جو ہے مغالطہ کا. میں اسی لیے ان سے کہتا ہوں کن کا واقعہ ہے، جن صاحب کا واقعہ ہے ان سے کہیے کہ مجھے فون کریں خود. نہیں بس آپ اتنا بتا دیجئے، میں کیا بتلا دوں بھائی. طلاق اگر آپ اتنا پوچھنا چاہتے ہیں تو طلاق ہو گئی. اب کون سی ہوئی، کیسی ہوئی، یہ سب باتیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس موقع پر گواہ تھے تو آپ بتلا دیجئے، اور نہیں تو جس کا واقعہ ہے وہ پوری تفصیل بتلائے، کن لفظوں میں اس نے کہا ہے، کتنی دفعہ اس نے کہا ہے. تو یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی تو جواب صحیح آپ کو ملے گا. آدھا سوال کریں گے تو آدھا جواب، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مشکل میں پھنس جائیں گے. تو سوال کا بھی ایک ادب ہے. کیا بھائی یہ بہت دن کے بعد پھر نظر آیا یہ جو جب سوال کرنے پر بات آئی تو میں ایک بات بتلا دوں. ایک ہے علم سیکھنا اور سکھلانا. ایک ٹیچر ہوتا ہے اور ان کے سامنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. یہ تو ہے تعلیم اور تعلم، ٹیچنگ اس کو کہتے ہیں. اس میں تو سوال ضروری ہے. سوال نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ شاگرد ہی نہیں ہے جو سوال نہیں کر رہا ہے. جہاں اس کو شبہ پیدا ہو فوراً روکے اور سوال کرے. ایک ہے تربیت، اصلاح، واز بھی تو ذریعہ ہے اصلاح کا اور تربیت کا. اصلاح اور تربیت کے باب میں سوال جواب نہیں. خوب یاد رکھیے، اگر آپ کسی سے اپنی اصلاح کرا رہے ہیں تو وہاں یہ پوچھے یہ کیوں اور یہ کیوں، تو ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کوئی مریض ڈاکٹر سے پوچھے یہ دوا کیوں، یہ دوا کیوں. ڈاکٹر اس کا جواب یہی دے گا کہ بھائی اگر آپ سمجھ سکتے ہوتے تو آپ میرے ہی پاس کیوں آئے تھے؟ اگر آپ کو خود ڈاکٹری آتی ہے تو آپ میرے پاس کیوں آئے؟ ڈاکٹر کے سامنے مریض جائے، ہاں یہ درست ہے کہ پہلے اس کا اطمینان کر لے کہ یہ صحیح طور پر ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں. صحیح طور پر اگر ڈاکٹر ہے کہ جس سے علاج کرایا جا سکتا ہے تو پھر اب جب اس کو اپنا سپرد کر دیا اپنے علاج کا معاملہ، تو بس اب وہ جو دوا دے وہ دوا استعمال کرنی ہے، اور جو پرہیز وہ بتلائے وہ پرہیز کرنا ہے. نہ تو یوں پوچھنا کیوں صاحب اگر یہ پرہیز اس چیز کے بجائے میں کسی اور چیز سے پرہیز کر لوں تو کیا حرج کی بات ہے. مثلا ڈائٹ کا معاملہ ہے، کوئی ڈاکٹر کہے صاحب میٹھا مت کھائیے، کہنے کا اچھا اگر میٹھا تو میں کھاتا رہوں اس لیے کہ مجھے میٹھا بہت پسند ہے، اگر میں گھی اور مکھن چھوڑ دوں
تو ظاہر بات ہے کہ جو اس طرح کا سوال کرنے والا ہوگا اس کو جتنا نقصان پہنچے گا آپ اس کا اندازہ کیجئے. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر اس کی ضد کے سامنے یہ کہہ دے کہ اچھا بھائی اگر تم نہیں مانتے تو استعمال کر لو, تو کیا معنی ہو گئے؟ مسئلہ تو نہ بدلا, مسئلہ وہ جوں گا تو ہی رہا. جو چیز نقصان دینے والے تھی وہ نقصان دینے ہی والی ہے, لیکن آپ کے اس ضد کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس سے حکم نہ بدلا, وہ نقصان والی چیز نفع والی نہ بن گئی, یا جو چیز الاؤڈ نہیں تھی وہ الاؤڈ ہو گئی, ایسا نہیں. تو اس پر امت کا اتفاق ہے کہ اصلاح اور تربیت کے باب میں سوال اور جواب نہیں, چون و چرا نہیں, اور جہاں تعلیم اور تعلم ہے وہاں سوال اور جواب ہے. اسی لیے وہ کسی نے فارسی میں کہا تھا, وہ تو مجھے پورا لفظ یاد نہیں رہے, کہ جو طالب علم سوال نہ کرے وہ, اور جو تربیت والا سوال کرے, دونوں کو جا کر گھاس چڑھنی چاہیے. مطلب یہ کہ دونوں بیکار ہیں. طالب علم کو سوال کرنا چاہیے, اور جو اصلاح کے اندر ہے, اصلاح کرا رہا ہے اپنی کسی سے, اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے. پھر سوال کے وہی آداب ہیں, جہاں سوال کرنا چاہیے وہاں اس کے آداب. اسی واسطے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سوال کرتے تھے, نیت تو بخیر تھی. آپ کہیں گے ارے بھائی نیت تو اچھی ہے, ہر چیز جو ہے وہ نیت ہی پر اس کا مدار نہیں ہوتا. دنیا میں نیت کا ثواب اور عذاب جو کچھ ہوگا وہ آخرت میں ہوگا, سمجھ میں آیا. دنیا میں اعمال دیکھے جاتے ہیں, نیت نہیں دیکھی جاتی. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سوال کرتے تھے, ہمیں یہی توقع رکھنی ہے کہ وہ اچھی نیتوں کے ساتھ وہ سوال ہوتے تھے. لیکن ایک موقع پر جب یہ وحی کے ذریعے سے مسئلہ سامنے آیا کہ حج کرنا ہے, حج فرض ہے مسلمانوں پر, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے حج فرض ہے کہ جن کو وہاں پہنچنے کی استطاعت ہے اور طاقت ہے. ایک صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ ہر سال؟ آپ نے منہ پھیر لیا. ابھی بھی نہیں سمجھے شاید وہ کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر سوال کیا, یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ وہ یوں سمجھے ہوں گے کہ آپ نے سنا نہیں, حالانکہ آپ نے سوال کو ناپسند کیا اس لیے منہ پھیرا تھا. تو پھر اس نے سوال کیا, یا رسول اللہ ہر سال؟ آپ نے پھر منہ پھیر لیا. تیسری مرتبہ پھر انہوں نے سوال کیا صحابی نے کہ یا رسول اللہ ہر سال؟ تو آپ نے بڑی ناگواری کے ساتھ فرمایا, کیوں پوچھتے ہو وہ بات کہ اگر میں اس کے جواب میں ہاں کہہ دوں تو پھر تمہارے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. چنانچہ آیت قرآنی نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا. واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازیاں جو ہیں وہ قرآن پاکی میں دیکھی جا سکتی ہیں. فرمایا کہ اے ایمان والو مت سوال کرو تم ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ تم پر کھول دی جائے تو تم پر پھر ناگواری ہو, اس لیے کہ عمل کرنا دشوار ہو جائے گا تو ناگواری ہوگی. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ, اور ان دنوں میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اگر تم سوال کرو گے تو بات کھولی جائے گی. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس لیے کہ یہ وقت جو ہے یہ تو ظاہر ہے کہ جس کو کہتے ہیں انڈر پروسیس, دین جو ہے وہ پروسیس میں ہے. آپ تم سوال کرو گے تو پیغمبر کو تو جواب دینا ہوگا. پیغمبر اگر خود نہیں جواب دے سکتے تو وہی آئے گی. اس نازک موقع پر سوال کرنا جو ہے یہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے. ابھی میں نے کہا کہ اللہ کی کرم نوازی عفا اللہ عنہا, اب تک جو کچھ ہو چکا وہ معاف کیا جاتا ہے. آئندہ کے لیے مطلب احتیاط. تو صحابہ کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ سوالات دل میں جو ہے وہ کروٹیں لیتے رہتے تھے, لیکن اس آیت کے آ جانے کے بعد منہ بند, اب سوال نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس آیت کے خلاف کر دیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تمنا کیا کرتے تھے کہ کوئی گاؤں دیہات کا آدمی آ جائے جو ان آداب کا پابند نہیں ہوگا اور وہ سوال کرے اور آپ کچھ فرمائیں تو ہمیں بھی کچھ ہمیں معلوم ہو جائے. یعنی ہمت نہیں کرتے تھے سوال کرنے کی. یہاں مجھے یہی بتلانا ہے کہ اچھا اسی لیے
مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک پورا پڑھ جائیے از اول تا آخر. یسألونک کتنی جگہ آیا ہے؟ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، کتنی جگہ آیا ہے؟ مشکل سے 5-6 جگہ ہے یسألونک کا لفظ. تو معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بہت کم سوال کیا انہوں نے، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تک دین مکمل پہنچا ہے صحابہ ہی کے ذریعے سے. صحابہ کو پورا دین مل چکا ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سوال اگر نہیں کیا تو دین نہیں ملا، دین پورا ملا، مگر سوال جو ہے وہ چونکہ اس کے آداب بہت ہیں. کس وقت سوال کرنا چاہیے، کیسا سوال کرنا چاہیے، کس طرح کا سوال کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں تھیں. مثلا اب میں بتلاؤں آپ کو، خیر ہم کہاں، لیکن میں اپنے واقعے بتا کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بعض دفعہ لوگ، ایک دفعہ میں جمعہ کی نماز پڑھ کے سخت سردی پڑ رہی ہے، یعنی کیفیت یہ ہے کہ گاڑی تک جانے میں منہ جھلسا جا رہا تھا ایک روز. تو میں جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلا اور گاڑی تک جا رہا ہوں ذرا تیزی کے ساتھ، سردی میں تو باہر ٹھہرا نہیں جا رہا ہے. ایک ساتھ پیچھے دوڑتے ہوا ہے آ کے وہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. ارے بندو خدا کے یہاں تو چلا تو جانے نہ، بیچ میں سردی میں کہاں پوچھ رہا ہوں مسئلہ. تو میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیے. میں نے گاڑی کھول کے گاڑی گرم کی، بیٹھا. میں نے کہا اب پوچھیے مسئلہ، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہاں کہاں راستے میں پوچھ رہے تھے. تو آداب سے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا کہ میں تو سوال کرنے والا ہوں، میں آزاد ہوں، جس طرح چاہے سوال کروں، غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی آپ دیکھیں سورۃ الحجرات کے اندر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کیا کیا کرتے تھے. آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور آپ بلایا، بلانے کے بعد اپنا مسئلہ جو تھا وہ رکھ دیا سامنے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فرمایا کہ جو لوگ آپ کو آپ کے حجرے اور گھر کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں اکثر جو ہیں ان کو عقل نہیں ہے. دیکھیے قرآن شریف کی بات، اکثرهم لا يعقلون. کیا ہونا چاہیے؟ ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم، اگر یہ صبر کریں یہاں تک کہ آپ خود نکل کر باہر جائیں اور پھر وہ اس وقت آپ سے ملیں، آپ سے بات کریں، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے واسطے اچھا ہو. واللہ غفور الرحیم، اب تک جو کر چکے ہیں اللہ ان کو معاف فرما چکا ہے، اس لیے کہ وہ غفور اور رحیم ہے. تو دیکھیے صحابہ کے حسن نیت میں شبہ نہیں، لیکن یہ ہے کمال قرآن پاک کا کہ صحابہ کے جو پہلی اینٹ ہیں اس امت